میں یونیورسٹی میں تھا تو بچے ہمارے اردو میں ایسی غلطیاں کرتے تھے کہ غلط کو بھی غلط لکھتے تھے، یعنی غلط کو طا کو تے کے ساتھ لکھ رہے ہیں، یعنی اب کیسے آپ غلطی ٹھیک کر رہے ہیں یار، غلط کو تو ٹھیک لکھو نا آپ. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو نہیں میں غلط کو کیسے ٹھیک کہہ سکتا ہوں، نہیں آپ غلط کو ٹھیک نہ کو لکھو تو بھائی صحیح. اسے بولنے میں نا غلط کو غلط کہنا غلط ہے. اکثر لوگ ہم سے کوشچنز پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں آپ کے ٹیچرز کون ہیں، آپ کے مشائخ کون ہیں، اور ان کا بتائیں. تو الحمدللہ وی آر بلیسڈ کہ آج ہمارے ساتھ ون آف آر ٹیچرز الحمدللہ شیخ عبدالجبار حافظ اللہ. اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ کون ہے شیخ، یہ دونوں تو ہو نہیں سکتے، تو شیخ آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ. یہ میڈیا میں ہمارے استاد ہو سکتے ہیں بٹ علم میں نہیں. نہیں بہت استاد دونوں سب کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ. تو شیخ کے ساتھ الحمدللہ ہمارا بڑا تعلق رہا ہے کافی. میں جب انفیکٹ چینج ہوا تو ماشاء اللہ شیخ کے ساتھ ہی میں اٹیچ ہو گیا، اور شیخ کا میں کوشش کیا کہ میں میکسیمم ٹائم اسپینڈ کر سکوں شیخ کے ساتھ. الحمدللہ شیخ واز جنرس انف ٹو گیو می اے لاٹ آف ٹائم الحمدللہ. سب کا یہی ہے، سب کے پہلے جو استاد ہیں ہم تین کے ایٹ لیسٹ وہ شیخ ہی ہیں، پہلے اور آخری. بلکہ ہمارا عربک کا جرنی جو ہے وہ شیخ کے ساتھ سٹارٹ ہوا، اور میں تو اس کو بڑا ایک وہ سمجھتا ہوں ایک زبردست کک سٹارٹ کہ شیخ نے ہمیں زبردستی جو سکھایا اسٹیج پہ بلا کے وہ کنورسیشن کروائی. آئی اسٹل ریممبر جس سے ہمارا وہ ایک ہوتا ہے نا جھانکا جس کو کہتے ہیں، وہ اترا بولنے کے اعتبار سے کہ غلط بولو صحیح بولو جیسے مرضی بولو بس بولو صحیح. اسپیشلی ایک پرسنالٹی کچھ مشائخ کی ہوتی ہے جو کہ نا تھوڑا سا ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، بٹ شیخ واز ویری، یعنی ہمارے اندر ہی انٹرمنگل ہو گئے، اور ہمیں نا ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں اور تم میرے اسٹوڈنٹس ہو. تو یعنی ہم اکٹھے ہی ٹریول بھی کیا، ہم کلف ڈائیونگ بھی شیخ جاتے تھے، سوئمنگ بھی کرتے تھے الحمدللہ. تو بڑا ایک اچھی جو شروع میں ایک انیشیل پش چاہیے ہوتا ہے دین پہ آنے کے لیے اور علم ساتھ جوڑنے کے لیے الحمدللہ. لیکن ویسے یہ روایتی مزاج کے خلاف ہے. ہاں جی، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو عالم ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، جس نے مدرسے میں وقت لگایا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی، بہت پڑھا لکھا ہے، جس کو جو جمعے میں ایسی ٹرمینالوجیز بولتا ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، جو آج شیخ بولیں گے، ہاں بولیں گے، اس کے ساتھ میں تو کنیکٹ نہیں ہو سکتا، ایک یوتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتی. دس از دی کامن انڈرسٹینڈنگ. اصل میں نا ہر ایک جو عالم ہے، ہر ایک جو مسجد پہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنے والا شخص ہے، اس میں نا کوئی نہ کچھ ایسی کامن چیزیں ہوتی ہیں کہ سب لوگ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جاتا. اچھا کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سب لوگ ہی قریب ہو جاتے ہیں اور وہ خود قریب کرتے ہیں لوگوں کو. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود قریب نہیں کرتے، لیکن جب آپ قریب ہوتے ہیں تو آپ ان کو بالکل ایک الگ سے باتیں کہ یار یہ تو بالکل ان کی شخصیت الگ ہے. تو تھوڑا سا اس طرف سے بھی ہوتا ہے کہ یوتھ ہماری ایسے لوگوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. پسند نہ کرنے کی بات شاید نہ ہو، لیکن وہ تھوڑا سا نا ان میں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے. بالکل. تو یوتھ سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ جائیں تو صحیح، یار بیٹھ کے بات تو کریں، ایک آدھ دفعہ کو کافی چائے پئیں تو صحیح ان کے ساتھ. شیخ لوگ ریپلسو فیل کرتے ہیں، اس سے ریپیل ہوتے ہیں وضاقتہ سے بھی. جی لوگوں میں یہ چیز ہے کہ شلوار قمیض اور اپنی باڈی کا خیال نہ رکھنا. فار ایگزامپل ایک مولوی کا جو امپریشن ہے نا ہماری یوتھ میں، وہ بڑا عجیب سا ہے. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں، کس کے پارٹ پہ غلطی ہے، ہماری سمجھ میں یا پھر واقعی؟ دیکھیے اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی تو کرائٹیرین ہوتا ہے نا. آپ جس بنیاد پہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ان کا تھوڑی سی ان کی وضاقت ہم سے مختلف ہے، تو آپ ذرا جا کر دیکھیں، ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کی بھی وضاقت ایسی ہو جائے، آپ کو اتنی پسند آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو الگ لائف ہے. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جیسے کپڑوں کا صاف ستھرا نہ ہونا، ایسی چیز نہیں میں کہہ رہا ہوں، ویسے ایک وضاقت کے اعتبار سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یوگا کے نام پر یا بہت سارے لوگ بہت ساری ادر ایکسرسائزز کے نام پر اپنے آپ کو بالکل چینج کر لیتے ہیں، اپنا حلیہ بالکل چینج کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے مشائخ یا علماء کرام، واقعی ہی وہ علماء کرام ہوں، مشائخ ہوں، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا بندہ بیٹھنا شروع کرے تو بہت ساری چیزیں ان کی آپ کو جو پہلے آپ کو لگتا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو مناسب لگنا بھی شروع ہوں گی، اور ممکن ہے کہ آپ ان کو فالو بھی کریں. اور شیخ ہر بندے کا اپنا بھی ایک ڈیمینر اور اسٹائل ہوتا ہے. ہم تو کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ جو شروع سے سلوار قمیض پہن رہا ہے وہ ان کپڑوں میں آ جائے. ہم شروع سے ایسے تھے تو ہم نے شیوخ سے پوچھا کہ شیخ نے کہا بس پرنسپلز ہیں لباس کے، آپ انہوں کیری آن کر سکتی ہیں. ایون انڈین جو شیخ وہ جو گرو ہے
ان کے پنڈت سادھو ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے اور پنڈتس ہیں جو انٹرنیشنل بھی ٹریول کرتے ہیں, بٹ موسٹ آف دیم وہ تو ایون ایکٹرز جو ہیں, بالکل سیلیبریٹیز جو ہیں, وہ بھی اپنے لباس میں کمپرومائز نہیں کرتے, اکثر نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ ایک جو باغ ہے نا, باغ کی خوبصورتی اس میں ہوتی ہے کہ اس میں پھول مختلف ہوں. جی, آپ نے سب کو ایک جیسے بنا دیا تو آپ کا تو ٹیسٹ ہی کوئی نہیں رہا. بالکل ایسی بات. اگر آپ سب کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو انفیکٹ یہ آپ کا ایک مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, اور یہ یقینی بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ہمارا شیخ یوتھ میں نا امپریشن ویسے بڑا خراب ہوا ہے اس چیز کو لے کے. ہم نا اسلامی بندے کی نا ایک ہی پرسنالٹی سے اس کو جانتے ہیں, ایک ہی ٹرم سے, ٹو بی پریسائز, وہ ہے مولوی. حالانکہ اسلام میں ایک امام مسجد ہے, اس کے علاوہ مفتی الگ ہے, علامہ الگ ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جس طرح جس بندے نے اسپیشلائزیشن کی یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کیا, زندگی سرو کی, اس طرح سے وہ اس کا ایکسپرٹ بنا. لیکن ہمارا جو یوتھ کا امپریشن ہے نا, وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ جس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, وہ بلانگ کرتا ہے ایک مولوی مینٹیلٹی سے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مے بی درس دروس یا جمعے کے خطبے میں جو لینگویج یوز کی جاتی ہے نا اردو کی, وہ اتنی مشکل اور وہ ایسی نارمل ڈے ٹو ڈے لینگویج نہیں ہوتی, تو اس سے بندے کو لگتا ہے اچھا اس بندے کے ساتھ نا میری ریلیٹیبلٹی. خرم بھائی, اس میں دو فیکٹرز ہیں, یا تو وہ واقعی مشکل اردو بول رہے ہوتے ہیں, یا ہماری اردو یوتھ کی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اللہ کے پناہ. میں یونیورسٹی میں تھا تو بچے ہمارے اردو میں ایسی غلطیاں کرتے تھے کہ غلط کو بھی غلط لکھتے تھے, یعنی غلط کو طا کو تے کے ساتھ لکھ رہے ہیں. یعنی اب کیسے آپ غلطی ٹھیک کر رہے ہیں یار, غلط کو تو ٹھیک لکھو نا آپ. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو نہیں میں غلط کو کیسے ٹھیک کہہ سکتا ہوں, نہیں آپ غلط کو ٹھیک نہ کو لکھو تو بھائی صحیح. یہ بولنے میں نا غلط کو غلط کہنا غلط ہے. آپ ایسے کم ہی بولیے گا, یہ نہ ہو کہ آپ کی بھی مولوی بن رہے ہیں. ایسا ویسے میں خرم بھائی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی وہ جو کلاسک اردو نا وہ نہیں بولی جاتی. اصل مسئلہ یہ کہ ہماری اردو بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. یہی ہے نا کہ جو یوتھ ہے اس وقت ان کی واقعی صحیح بات کہہ رہے ہیں, اردو کمزور کی شاید وہ اس وجہ کو, شاید ہمارے یہاں پہ انگلش کو اتنا زیادہ وہ اس لیول پہ لے گئے ہیں نا کہ وہ اس کو کمزوری فیل نہیں ہو رہی کہ میری اگر اردو بہت ویک ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا یہ کوئی پرابلم ہے, بلکہ فخر کی بات. ہاں یہ فخر کی بات سمجھی جاتی ہے, اور تبھی وہ ریلیٹیبلٹی نہیں آتی. اچھا میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ میں دیکھتا ہوں کہ نہ ہی مینلی مسئلہ شلوار قمیض یا ڈریس کا ہے, نہ ہی مسئلہ اردو لینگویج کا ہے. میں جو ایک وہ اسٹرکٹ اور وہ جو ایک غصے والی پرسنالٹی ہے نا, وہ جو ریپلسیو نیچر ہے, تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز اصل جو ہے نا وہ چیز دور کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ابھی جو گورا فار ایگزامپل باہر سے آتا ہے, وہ بھی تو مختلف انگریزی کی ٹرمز بول رہا ہوتا ہے, اور یوں کہتے ہیں یار کمال ہے یار, یہ بات سمجھ نہیں آئی بٹ بڑی زبردست بات کی ہے اس نے, ٹھیک ہے, اور وہی زیادہ زبردست لگ رہی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ آ رہی ہے. یہ تو ہمارے جیسے ہی ہے. تو یعنی اردو میں ایسا نہیں ہے, کتنا کھلا تضاد ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑا سا جو چیز بہتر, جیسے شروع بات یہاں سے کہ شیخ نے ہمیں بڑا ویلکم کر لیا, ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا شیخ کا کہ ہاں آ جاؤ, تم میرے ساتھ بیٹھ کے ہنس بھی سکتے ہو. کامن امپریشن یہ ہے, جیسے آپ ریپلسیو کہہ رہے تھے نا کہ وہ سوال پوچھا تو وہ تھپڑ مار دیا. ہاں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں سختی, کیونکہ اللہ کے مسکراہتا ہوا چہرہ تھا ان کا. اور ویسے کتنی بار ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے پہ تھپڑ مارا جاتا ہے؟ کئی دفعہ دل کر رہا ہوتا ہے. یہ تو استاد کے دکھنے نا, آپ لوگ کیا جانتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ استاد بنو گے اور کوئی ایسے بریلینٹ اسٹوڈنٹس آپ جیسے ملیں, پھر یہ کیفیت بندہ جان سکتا ہے. کبھی آپ کا بھی دل چاہ میں تھپڑ مارنے کا ایک بتا تو رہے بڑی دفعہ. نہیں شیخ, مجھے لگتا ہے یہ بات مشہور ویسے ہی زیادہ ہے, حقیقت سے شاید تعلق اتنا بھی نہیں ہوگا. اصل میں طاہا بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ وہ جو ایک ڈانٹنے اور وہ غصہ کرنے والا فیکٹر ہے, واللہ یہ اسلام ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. جو ایسا کر رہا ہے وہ بندہ, اس نے اگر وہ اسکالر ہے نا, ویسے تو اسکالر یہ نہیں کر سکتا, اگر اسکالر ہے تو یقین کیجئے کہ یہاں پر اس کا نقص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہو, آپ دیکھیں کہ ایک شخص مسجد میں آ کر یورین پاس کر رہا ہے. اللہ یار گستاخ, عجیب بات ہے. اور صحابہ کچھ اٹھے بھی کہ ہم روکیں, آپ نے منع کر دیا. یعنی جو بندہ جس کو علم نہیں ہے نا, اس کے ساتھ بہت نرمی ہے. جس کو علم ہو گیا اور وہ ایک راستے کو فالو کرنا شروع ہو گیا, اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ سکتے ہیں. ایک مرشد, ایک بڑا, یعنی ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب یہ کہ نہیں یار یہ نہیں کرو, یہ کرو, ایسا کرو, ویسا کرو. جس کو علم نہیں اس کو تو آپ قریب ہی کریں گے. اور شیخ جیسے علی بھی نے بات تھی کہ ہم لوگ نا یعنی داڑھی والوں کو سب کو مولوی کہہ دیتے ہیں,
یعنی ہم فرق نہیں ہے کہ ایک داڑھی والا انسان جو عالم نہیں ہے اور ایک عالم اور ایک بڑا یعنی کبار علماء. اس میں نا فنڈامنٹل جو ڈفرینس ہے نا وہ ہے بٹوین اسپیکر اینڈ اسکالر. یہاں پہ جس بندے کو غلطی لگ گئی واللہ اس نے بہت نقصان کیا, اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. دیکھیں علی بھائی نے بات کی کہ اذان دینے والا اس کی اپنی الگ حیثیت ہے, بڑا بلند مقام ہے اس کا. ایک امامت کروانے والا اس کا الگ ایک بلند مقام ہے. لیکن اسکالر یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ایک پرسنالٹی ہے اسلام میں. العلماء ورثۃ الانبیاء, المؤذنون نہیں کہا, الائمہ نہیں کہا جو کہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں, العلماء کہا ہے. تو یہاں پہ وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جب اس طرح کا کبھی رویہ ہوتا ہے ہماری طرف سے تو لوگ پھر وہ چیزیں نہیں پوچھ سکتے جو ان کو پوچھنی ہوتی ہیں. جیسے اسلام کے بارے میں بہت سارے ڈاؤٹس نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں, آپ کے سامنے بھی آتے رہتے ہیں, یوتھ کے ہمارے سامنے بھی آتے رہتے ہیں, روزانہ کے اعتبار سے آتے ہیں. تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں پوچھ ہی لیں. وہ اپنے ہی ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار اگر پوچھا نا تو ڈانٹ پڑ جائے گی, یار آپ تو اسلام سے خارج ہو گئے, اور ایسا ہوا بھی ہے. آپ تو کیسے سوال کر رہے ہو, اور یہ تو بہت گستاخانہ سوال. بلکہ اسی میں آپ کلیریفائی کر دیں کہ جو عالم ہے اس کو کیسے ایک عام بندہ کیسے ڈفرینشیٹ کرے کہ یہ عالم ہے اور یہ امام, ان کے اندر ڈفرینشیشن کس کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیے اس میں نا خرم بھائی, اس میں آپ کسی انجینئر کو جو جانتے ہوں گے یا کسی ڈاکٹر کو جانتے ہوں گے, جو کرائٹیریا اس کا ہے وہی ایک عالم کا ہے. آپ کو کیسے پتا ایک شخص ڈاکٹر ڈگری ہے, اس کا ایکسپیرینس ہے, جو بھی کوالیفیکیشنز آپ ڈگری تو کم دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فلاں جگہ پر اس نے کام کیا, فلاں ہاسپٹل میں وہ کام کر رہا ہے, فلاں جگہ پر لوگ اس کو جانتے ہیں, دوسرے ڈاکٹرز اس کو جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی ایکڈیمک آپ جو اس کی سارا سلسلہ کوالیفیکیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک عالم بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. علماء میں اس کا تعارف ہوتا ہے, معلوم ہے کہاں سے پڑھا. آپ محدثین کو دیکھیں, ان میں دو چیزیں کامن تھیں. جس کا بھی آپ تعارف پڑھیں گے, انٹروڈکشن پڑھیں گے کسی بھی اسکالر کا, وہ ہوگا عن فلاں و عنہ فلاں. کیا مطلب؟ انہوں نے فلاں فلاں سے پڑھا ہے اور ان سے فلاں فلاں نے پڑھا ہے. تعارف یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے ایک عالم کا اصل تعارف یہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ تعارف جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی, صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی ہے اور یہ اس کو بس یہ مولوی ہے, ٹھپا لگا دی. کیونکہ ڈاکٹرز کے کیس میں تو تختی لگی ہوئی ہے, یہ دیکھا کہاں سے پڑھا ہے, وہ سارا لکھا. عالم کے کیس میں کہیں کچھ بھی جاننا ممکن نہیں. خطباء اور علماء میں بھی فرق ہے, اسپیکرز اور علماء میں فرق ہے. ہمیں لوگ کچھ انفارچونیٹلی اسکالرز سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں فلاں فلاں اسکالرز, حالانکہ وی ناٹ اسکالرز ایٹ آل. ہم تو صرف ایک جو علماء سے سیکھا اور اس کو آگے کنوے کرنے والے ہیں ان یوتھفل ٹرمز. شیخ, کچھ عرصہ پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک خاتون کو اس کے لباس پہ پکڑ لیا گیا تھا کہ اس نے نا وہ عربک کیلیگرافی والا لباس پہنا ہوا تھا. اب لوگ اس پہ بھی نا لوگ علماء کو اور دینداروں کو بیش کر رہے تھے, حالانکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ پکڑنے والے جو موب مینٹیلٹی وہ کیا تھی, اور بلکہ علماء نے تو آ کے اس کو سیٹل کیا سارے ایشو کو. یس, حکمت کے تقاضے کے مطابق اس خاتون کو ایسا لباس جو کہ قرآن سے مشابہ, ان لوگوں نے کیا جو وہ لوگ تھے, دو عرب آپس میں لڑائی کر رہے تھے جی, اور وہ سخت قسم کی نا گالیاں نہیں کہہ سکتے لیکن بول رہے تھے, اور ہمارے اسی طرح کے لوگ قریب سے گزرے, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا, آمین یا رب آمین. یار سبحان اللہ, غصے میں بھی دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہیں یار. اس لیے بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے, وہ کریں, یہ لا علمی ہے اور جہالت ہے. لیکن اسی تھوڑا سا قصور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا بھی ہے. میں ابھی نا کوٹ اینڈ کوٹ میں بات کر رہا ہوں. جیسے ایک کلپ دیکھا میں نے اسی دوران کہ ایک اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ٹربن پہنا ہوا وہ بات کر رہے ہیں, کسی بھائی نے شیئر کیا تھا گروپ میں. اچھا, مفتی لکھا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھو اس پہ لکھا ہوا تھا حلوہ, اب یہ ہا لام اور واو ہا یہ کیا ہے؟ حروف تہجی. حروف تہجی قرآن میں ہے. اب یہ دھلے گا کپڑا, اس کا پانی نکل کے نالیوں میں جائے گا, یہ بید بھی نہیں ہے. اب دیکھنے والا شخص جو ہے وہ اب علماء سے یہ دیکھ رہا ہے نا, اور تھوڑا سا جو جینیس ہوگا وہ کہے گا نہیں میں یار اب شیطان کا نام بنا بالکل لکھا کے سامنے لگاؤں گا, اور نہ اس کو دھونا ہے نہ کچھ کرنا ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے. شین مطلب صرف شین نہیں, با نہیں, طا نہیں, پورا شیطان قرآن میں. بھائی میں تو ابھی تعظیم کروں گا, سامنے لٹکایا ہوا ہوگا. تو یہ فارغ التحصیل و ضلع و ڈسٹرکٹ اینڈ کنٹری ہے جو بھی بلاتے رہیں, فارغ لوگ ہیں, چل کرنے دو ان کو بھی اپنا کام. ایک کامن بندے کے لیے شیخ مشکل نہیں ہو جاتا یہ سمجھنا کہ اگر ایک اتنے بڑے اپیرنٹلی اسٹیٹس والا عالم, کامن بندے کا قصور ہے. ہاں, مجھے موٹیویشنل اسپیکرز کو تلاش کرتے ہیں, موٹیویشنل لسنرز پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
ہم اتنے نادان لوگ ہیں نا, ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو جس طرف بھی ہمیں لگائے نا ایموشنلی یا کسی بھی نظریاتی اعتبار سے, ہم کس چیز پہ مطلب لوگوں پہ کس چیز پہ بچھڑے ہوتے ہیں. یار لباس دیکھا تھا بندے کا, یار اس کا بات کرنے کا انداز دیکھا تھا, یار اس کے بال دیکھے تھے, اس کے فالوورز دیکھے تھے, یار یہ چیزیں ساری عقل سے میچ ہی نہیں کرتی. صحیح بات. اچھا شیخ, اگر سعودی عرب میں ایسی کوئی بات کی جائے جیسے آپ نے بات کی, تو وہ یا ایون جہاں پہ عام لوگوں میں عامی لوگوں میں ان پہ دین کا علم ہے, یار فضول بات کر رہا ہے, اس کی کوئی قرآن ایون ٹیکسی ڈرائیورز وہاں پہ ان کو دعائیں آتی ہیں, وہ حدیث متون یاد ہیں, اور یہاں پہ تو بیسکلی اگر عوام کا نالج تھوڑا سا بہتر ہو جائے نا اور وہ اپنے آپ کو دین کے لیے پرائرٹائز کریں اور سیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں ایسی باتوں کو ٹرسٹ. وہاں تو ٹیکسی ڈرائیورز کو کچھ زیارتیں بھی ایسی آتی ہیں جو نہ علماء کو آتی ہیں کسی کو. وہاں پہ علماء کہتے ہیں کچھ ایسی زیارتیں کروا رہے ہوتے ہیں ما سمعنا هذا في آبائنا الاولین, یعنی کبھی سنی ہی نہیں ہے وہ زیارتیں. بٹ وہ ٹیکسی ڈرائیور کہہ رہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. یہی آپ کی باتیں جو لوگ آپ کو اسکالر کہتے ہیں. یوتھ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں اسلام کے بارے میں, جی جی, اور لیک آف نالج کی وجہ سے بھی, یا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دین کا کبھی صحیح طرح سے پڑھا نہیں, بٹ اسٹل ویلڈ کوشچنز ہیں ان کے ذہنوں میں. ایک خود سوال یہ ہے کہ قرآن تو چلے ہمیں مل گیا, 30 پارے ہیں, اور اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, وہ ذکر سے صرف قرآن مراد لیتے ہیں. لیکن احادیث میں تو سالوں سال بعد لکھی گئیں, اور اس میں تو ضعیف احادیث بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں اور ایسی ہیں, تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ حدیث کو بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, قرآن ہمارے لیے کافی, وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے, باقی یہ اختلافات کی وجہ حدیث ہے مینلی, وہ یہ, اور ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو شیخ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے نا یوتھ میں اگر تھوڑی سی بھی سنسیئرٹی ہے نا, اور تھوڑا سا عقل کا استعمال, عقل مند ہے ماشاء اللہ, لیکن تھوڑا سا اس اسپیکٹ سے بھی اگر وہ سوچیں نا تو بڑی بات واضح ہو جاتی ہے. دیکھیں ہر چیز کو جو ڈاؤٹ ہے نا, ڈاؤٹس کو اگر آپ کلیئر نہیں کریں گے تو وہ ڈاؤٹ ہی رہے گا, آپ کو بے چین کرتا رہے گا. اگر آپ کلیئر کریں گے تو یا تو وہ فیکٹ بن جائے گا, یا وہ آپ کے سامنے ایک ایسا ایک ریفرنس بن جائے گا کہ آپ دوسروں کے سامنے بات کرتے ہوئے اس کو چپ کروا سکتے ہیں. صحیح. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. جیسے یہ ڈاؤٹ آیا نا کہ احادیث بعد میں لکھی گئی, اب جو یوتھ جو سن رہے ہیں ہمیں, اگر ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ کویشچن ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اس کی کلیریفیکیشن کسی سے لینے کی کوشش کی, کچھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, کچھ پڑھنے کی, کسی سے پاس جانے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو یہ چیز تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے نا, آپ کا اپنا قصور ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے 30 پارے ہیں, 114 صورتیں, یہ تو محفوظ ہے, حدیث کا معاملہ ہے, واقعی یہ محفوظ ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ لوگوں نے قرآن بھی نئے بنانے کی بڑی کوششیں کی ہیں اور آج تک کرتے آ رہے ہیں. بالکل. بہائی ایک فرقہ, جی جی, ان کا اپنا ایک ان کے نزدیک قرآن ہے, کتاب اقدس اس کو کہتے ہیں, کچھ حصہ اس کا فارسی میں ہے اور کچھ زیادہ تر عربی میں ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں. الفرقان.com کے نام سے XYZ, میں تو ویب سائٹس دیکھی ہیں شیخ, بہت ملٹیپل بنی ہوئی ہیں جہاں پہ قرآن کے روپ میں, قادیانیوں کا بھی, ہاں قادیانیوں کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں ہے وہ, لیکن خیر یہی اس قرآن کو وہ استعمال کرتے ہیں, کچھ جگہوں میں بریکٹ میں وہ لکھ دیتے ہیں. جی جی. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ بھی اس طرح سے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ محفوظ ہے. بالکل. اچھا, قرآن کریم میں یہ جو الفرقان.com کی آپ نے بات کی, میں نے وہ کتاب اقدس کی بات کی, یہ سارے کون سے ہیں؟ ضعیف قرآن. جی. تو قرآن اپنی جگہ پہ جیسے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ موجود ہے نا, حدیث بھی بالکل ایسے ہی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ بالکل پرزروڈ ہے. لیکن 200 سال بعد شیخ لکھا گیا نا, تو وہ 200 سال کا عرصہ. دوسری یہ جو چیز ہے 200 سال بعد لکھا گیا, واللہ اس سے بڑھ کر نادانی, حماقت اور بیوقوفی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ 200 سال بعد لکھی گئی. یہ سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کیسے ایک معمولی سی عقل رکھنے والا بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب کھولیں, کوئی بھی حدیث کی کتاب, صحیح بخاری, مسلم, آپ کو وہ ابتدا اس کی کہاں سے ملے گی؟ ابتدا اس سے نہیں ملے گی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا اس سے ملے گی حدثنا البندر, حدثنا بندر, حدثنا فلاں, حدثنا فلاں, کہ امام بخاری جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث
اپنے یہ فلاں استاد سے سنی. اور وہ کون استاد ہوگا؟ غار میں بیٹھا ہوا کوئی غائب دنیا سے نہیں, معروف جس کے بچپن سے لے کر اب تک لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ میں نے یہ اپنے فلاں استاد سے سنی. اس طرح سے یہ چین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. حدیث کو قرآن کے ساتھ ساتھ لکھنا شروع کیا گیا, یہاں تک کہ یہ اتنا ساتھ ساتھ لکھا جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص ٹائم آف پیریڈ کے لیے کہا کہ صرف وہ لکھو جو قرآن ہے. ایک ہی جگہ پر قرآن اور حدیث کو ایک ہی جگہ پہ لکھنے سے منع کر دیا گیا, کیونکہ دونوں میں ایک ریزیمبلنس بھی تھی, دونوں ہی وحی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ 200 سال بعد لکھی گئی, واللہ بہت بڑی نالائکی ہے. شاید وہ لکھنے کو یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید کتاب کی شکل میں سامنے آئی, اصل میں کتاب کی شکل میں بھی پہلے سے ہی موجود تھی, لیکن بعد میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اسکالر پیدا کیا. اور بائی دا وے اس امت اور اس اسلام اور اس مذہب کے حقیقی اور سچا ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس میں اتنے گریٹ اسکالرس اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آپ کو کسی اور میں آج بھی کسی اور ریلیجن میں اتنے اسکالرز نظر نہیں آئیں گے, حقیقی اسکالرز. تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ان سب کا اپنا اپنا ایک امتیاز تھا. امام بخاری نے جو کتاب لکھی اس سے پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی, اس اعتبار سے کہ میں نے صرف اور صرف صحیح احادیث کو اس میں جمع کرنا ہے. مسند امام احمد کو جو اکٹھا کیا گیا, اس سے پہلے مسند امام احمد میں جتنی احادیثیں کسی جگہ پہ ایک جگہ پر ایسی کلیکشن نہیں تھی. موطا امام مالک میں یہ تھا کہ وہ سب سے پہلی ایک باقاعدہ حدیث اور فقہ اور اقوال کو جمع کر کے لکھی جانے والی ایک کتاب تھی. تو سب کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے, سب کے کام کا اپنا اپنا ایک اسپیکٹ ہے جو اس کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اور شیخ صحابہ نے بھی یعنی ہمیں مینسکرپٹس ملتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے اور علی بن ابی طالب کے کہ وہ اس میں انہوں نے احادیث لکھی ہوئی تھیں. اور ایون سبحان اللہ ایک تو کافر آیا, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو, تم کیا بندے ہو, انسان ہے وہ, کبھی وہ ایموشنل ہوتے ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, ہر چیز لکھ لیتے ہو. تو صحابی واقعی میں تھوڑا سا اس شبہے کا شکار ہوئے. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں آپ نے فرمایا حکم دیا اکتبو والذی نفسی بیدہ ما ینطق منہ الا الحق, کہ اللہ کی قسم اس منہ سے وہی نکلتا ہے جو حق ہے. تو قرآن بھی شیخ آتا ہے نا کہ یعنی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. تو اللہ کے نبی تو دین کے معاملے میں اللہ کے حکم کے بغیر اور جبریل کے بغیر بولتے نہیں تھے. تو یعنی یہ ایک شبہ ہے کہ 200 سال بعد, اور اتنا ایزی اس کا مطلب آنسر ہے, آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں. جی ایون ڈفرینسیشن کہ قرآن کیا ہے آیت اور حدیث, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہوگی. مطلب اور تو پہلی وحی کس نے آ کے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حدیث کو نہیں مان رہے نا تو آپ قرآن کو نہیں مان رہے. ایگزیکٹلی, یعنی قرآن ہم تک حدیث کے ذریعے لوگوں کو شیخ لگتا ہے کہ شاید جیسے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بک فارم میں جس طرح آ جائے ویسے ہی اس زمانے میں تھا, جبکہ وہ بھی کمپائل ان کے بعد ہی ہوا گیا. جی, اور حدیث بھی آپ کہتے ہیں. اور دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء 1,24,000 سے کچھ کم یا زیادہ کتابیں تو چند ایک کو ملی ہیں, باقی سب کے پاس کیا تھا؟ وحی تو تھی نا. وحی کے بغیر تو نبی کہا نہیں جا سکتا. وہ وحی کس فارم میں تھی؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ پھر جو ہے یہ کیا مقصود ہے, اس کے پیچھے کیا سوچ کیا ہے کہ حدیث کو نہ ماننا؟ اس کے پیچھے مقصود یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے کچھ نظریات ان کو فالو کرنا شروع کیا کسی سے لیے جو کہ مکس تھے کچھ اور ریلیجنز کے ساتھ بھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ اس میں لوگ بہت سارے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے اگینسٹ اس کو رد کرنے والی جو چیزیں ہیں نا وہ قرآن کی آیات میں تو کم ہے, حدیث میں زیادہ. انہوں نے کہا کہ حدیث کو ہی ختم کرو. ایک یہ سبب تھا. دوسرا یہ سبب تھا کہ لوگوں کی اپنی کم عقلی, ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی. جیسے مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر, یعنی اس کے بارے میں بھی کچھ آج کل کے نوجوان سو کالڈ اسکالرز یا کچھ بھی کہہ لیں, میں حیران ہوں کہ اتنی بے ادبی, بدتمیزی اور بالکل کسی اخلاقیات کے بغیر وہ بیش کر رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے اسکالرز کو کہ نہیں یار یہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, نہ تاریخ کا, نہ فلاں کا, نہ فلاں کا. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں جو بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس ہیں اس کی بنیاد آپ پوچھ کے دیکھ لیں. بنیاد وہ ہوگی جو ان کو خود ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی. مجھے ممکن ہے مجھے کسی کا چہرہ پسند نہ ہو, یار مجھے نہیں پسند تو میں اس چہرے کو کیا کروں کہ یار ہے ہی نہیں, چہرہ ہے ہی نہیں بھائی, نہیں میں مانتا ہوں فلاں کا چہرہ نہیں ہے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں. تو اس میں اس طرح کی چیزیں انوالو ہوگی.
کچھ لوگوں نے اپنے نظریات کو بچانے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنا خود ہی ایک پرسپیکٹیو اپنا قائم کیا، ایک نظریہ قائم کیا اور اس کے اوپر کھڑا ہو گئے وہ، اور کسی کے ڈاؤٹ کا ایسا شکار ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اورینٹلزم کا جو سبجیکٹ ہے نا، اس میں برو دیر از $1 billion انویسٹمنٹ آن حدیث اسکیپٹسزم، کہ حدیث کے بارے میں کس طرح سے، کیونکہ ہمارا دین سب سے زیادہ شیخ پرزروڈ ہے، اور ان کو تکلیف ہے کہ نہ کرسچینٹی پرزروڈ ہے، نہ جوڈیزم، نہ کوئی ایتھیزم کی تو خیر سر پیر کوئی نہیں ہے. ہمارا تو سند الدین، ہمارا تو سند کے ساتھ آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار کسی طرح سے اس کو جو ہے نا، جو حدیث ہیں ان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرو. اور گورے اس کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے، یعنی ایج آف عائشہ کے حوالے سے. اور وہی بات ہے کہ اگر ہم اس زمانے کے ٹرینڈس کو دیکھیں تو بالکل جو بچیاں ابھی بالغ ہو رہی ہیں ان سے شادیاں کرنے کا رواج تھا. چھوٹے لڑکے بڑی عمری خواتین سے، اور بڑی جو ہے نا بڑے لڑکے چھوٹی عمری خواتین. مجھے سب سے زیادہ کنونسنگ یہ بات لگتی ہے کہ مشرکین تو یہ بہانے تلاش کیا کرتے تھے کہ ہم کس طرح اس کو غلط ثابت کریں اس دین کو. جی، انہوں نے کبھی یہ نہیں بات اٹھائی. دیکھیں یوتھ کلب کے اوپر کچھ لوگ کرتے ہیں نا، ریفیوٹ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں تلاش کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں جو سبحان اللہ بنتی بھی نہیں. جی، آپ کا کیا خیال ہے اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 9 عمر میں ہونا، 9th ایئر میں ہونا، اگر یہ کچھ ایسا ہوتا تو ابو جہل چپ کر کے بیٹھتا؟ کبھی بھی نہیں. ابو لہب چپ کر کے بیٹھتا. اس کے بعد جتنے لوگ آئے اس وقت یہودی وہاں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ یار یہ کیسے آپ کے پیغمبر ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، یعنی واش روم کیسے جانا ہے اور کیا کرنا ہے، وہ خاموشی سے بیٹھتے بھلا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اس کے اتنے اسپیکٹ ہیں سوچنے کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وقت یہ شادیاں اتنی عام تھیں، اس ایج میں بچیوں کا بالغ ہونا اور بیاہ دیا جانا یہ عام تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء اور سنن البیہقی میں یہ بہت سارے ان کے اقوال ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جلدی جوان ہونے والی جو لڑکیاں میں نے میرے علم میں آئیں وہ یمن کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ رأیت بصنعاء جدتاً، میں نے صنعاء، یہ بھی یمن کا شہر ہے، ایک نانی دیکھی اور اس کی عمر ہے 21 سال. اللہ اکبر. پھر خود وضاحت کرتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، یعنی 9 سال میں وہ جوان تھی. 10ویں سال اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اس کی بھی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور 10ویں سال اس نے بھی اپنے بچے کو جنم دیا اور یہ نانی بنی. اور یہ صرف امام شافعی نے نہیں کہا. ایک مجھے فتح الباری میں ایک دفعہ پڑھا تھا، کافی سال پرانی بات ہے، غالباً ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون رہتی تھی، ان کی بھی عمر 21-22 سال تھی اور وہ دادی یا نانی تھی. اور یہ عام ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں دکتور مطلق رحمہ حفظہ اللہ، بہت ماشاء اللہ زبردست عرب ہیں وہ. انہوں نے اس کے اوپر ایک 10 منٹ کا ایک کلپ ہے، واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ عربی جانتے ہیں نا وہ لازمی سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انٹلیکچوئل جو لیول ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے علماء کا. 10 منٹ میں انہوں نے اس شبے کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا. اور اس میں جب لوگوں کے کمنٹس آئے تو اس میں ایک یہ بھی تھا، ایک نے کہا میری خالہ کی شادی، ابھی میری خالہ کی شادی چند سال پہلے، یعنی چند سال سے مراد 20-25 سال پہلے 8 سال کی عمر میں ہوئی، بچے ہیں ان کے. تو عام بات ہے، عربوں میں تو یہ عام بات ہے. جی. اور ایون یہ کہ آپ گوگل کریں تو آپ کو کئی فرینچ کنگز، ان کی شادیاں آپ کو کچھ لڑکیوں سے 8 سال 7 سال 9 سال 10 سال ان کی عمر میں ملیں گی. ہم نے کسی سے یہ شبہ سنا، اوہ یہ مسئلہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے اوپر پھر ہم نے خود ایک عمارت قائم کی، اور اس پر ہم نے کن لوگوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، بڑے بڑے اسکالرس کو، بہت بڑے بڑے آئمہ کو. ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کسی کا ہم شکار ہو گئے، اور ہم نے کتنے بڑے بڑے لوگوں پہ کتنی بے ادبیاں اور بدتمیزیاں کرنا. یہ ہمارے لوگوں کے پارٹ پہ نا یہ بات آپ نے بڑی صحیح کی ہے کہ ہم ڈاؤٹ جب آ جاتا ہے ذہن میں تو ریسرچ یا خود پڑھنا نہیں جانتے، یا خود ہمیں کوئی چیز اچھی نہ لگے سننے میں کے اعتبار سے تو ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے. اور جیسے یعنی وہی بات ہے کہ اپنی عقل پہ تولتے ہیں کہ یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی. اگر سمجھ میں آ جائے تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اگر چاہے وہ ضعیف بھی ہو، یعنی ہم نماز کے بعد جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں، اذان پہ دوپٹے ایسے آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اور سارا معاملہ جو ہے. اور وہ کیسے فولڈ کرتے ہیں کہ شیطان نماز میں پڑھ. اچھا بولا بیچارہ مسلمان ہونے لگا یار یعنی کالی بلی والے غلطی سے شیطان کو اچھا ایسا کام ہی تھا نا، کسی نے کہا کہ تہجد پڑھتے ہوئے یار اب دیکھ لے تیری توفیق ہے، اٹھا ہوا ہوں تیرے سامنے ہوں، یہ بھی ہے لیٹا ہوا ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہے نہ کچھ فکر.
اس نے کہا بھائی میری شکایتیں نہ لگا تو اپنی نماز پڑھ. تو ہم بھی شیطان کو اتنا وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یار تم اپنی نماز پہ دھیان رکھو, تمہیں کیا شیطان پڑھے نہ پڑھے. صحیح بات ہے. تو یہ ہم نا بنا لیتے ہیں. بالکل. یہ اصل میں وہ بوا جانتے ہیں, بوا وہ پرانی ماسیاں چوتھی پانچویں گلی میں جو رہتی تھیں, لوگوں کا آنا جانا, بوا نے کہا ہے, یہ وہی بوا تھی جو کہتی تھی وہ زلزلے پتہ کیوں آتے ہیں. ریسرچ یہ تھی ان کی, زلزلے سے آتے ہیں کہ بیل کے سینگ کے اوپر زمینیں ہیں, وہ جب سینگ چینج کرتا ہے نا تو تب زلزلے آتے ہیں. یہ بچپن میں ہم نے بھی سنا. اچھا. تو اس طرح کے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا, یہ بچپن میں سن کے وہ اسٹوری کے طور پہ پکے ہو جاتے ہیں. تو ہم اسی لائن پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہم انجینئر بن چکے ہوتے ہیں, ڈاکٹر بن چکے ہوتے ہیں, سو کال ایجوکیٹڈ بن چکے ہوتے ہیں, لیکن پیچھے والا یہ مائنڈ سیٹ وہی چل رہا ہوتا ہے. کہنا تو ہم نے مولویوں کو یار تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن یہی اگر تھوڑا سا ریفلیکشن ہماری طرف آئے تو پتہ چلے کہ یار واقعی کوئی بیس ہی نہیں کسی چیز سے. یہ بات صحیح ہے. جب ہم مطلب دین پہ اس طرح سے مکمل نہیں آئے تھے, یعنی پڑھنا نہیں شروع کیا تھا, تو جس دین کو ہم تب فالو کیا کرتے تھے وہ وہی دین تھا جو ہم نے پہلے سنا تھا بڑوں سے, کلچرل جو ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا. بالکل, انہوں نے اپنے جو ٹرینڈ سیکھے ہوئے تھے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے, دین کے اصول ہیں, بس وہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا, آیات بینات, یعنی آپ خوش ہو جاؤ یار نوجوانوں, بے شک آپ کی فالوئنگ میں اسلام کو فالو کرنے میں کچھ کمزوری ہے, آپ فخر کرو کہ ہم آیات بینات یعنی اتنی برائٹ اور اتنی زیادہ واضح جو میریکلز ہیں, نشانیاں ہیں, ہمارا پورا دین ان پہ بیس کرتا ہے. ایسے ویسے نہیں ہے آپ دنیا میں کسی جگہ پہ سینہ تان کے بالکل کھول کے آپ کو ہاں بھائی میں مسلم ہوں. کوئی ایک چیز جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے, واقعی وہ حدیث, لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث, یار اس سے پتہ چلا کوئی ایشو ہے. میں کہتا ہوں یہی تو بہت ساری دلائل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے حدیث کے سچا ہونے میں کہ ضعیف حدیث ہے ان میں. ضعیف کا کیا مطلب ہے, لوگوں نے اس میں جھوٹ ملانے کی, لوگوں نے اس میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کی, نہیں کامیاب ہو سکے. پتہ چل گیا ریڈ فلیگز ہیں, ریڈ فلیگز ہیں. یہ تو اس کی صداقت کی علامت ہے. آپ نے سمجھ لیا نہیں چونکہ ضعیف ہیں تو پھر بات ختم. ہمارے پشتون ایک دوست تھے کوئٹہ میں, ان سے ہم نے یہی ضعیف والی کسی نے بات کی کہ یار ضعیف حدیث بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں یار تم لوگ پتہ نہیں بڑا کیا کرتے ہو, ضعیف حدیث ہیں تو لے لو, قرآن میں ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان بھی ضعیف ہے, تو ضعیف کو کیا گھر سے نکال دیتے ہو. وہ یہ والا ضعیف سمجھ رہے یہ والا ضعیف تو ہمارے ہاں یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ کیا صحیح کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. یہاں پر بھی ہماری عقل کا قصور ہے. اصل میں ہم پڑھتے بالکل نہیں ہیں, اسکالرس کی سنتے کم ہیں, اچھا دیکھتے جو سامنے جو آئے وہ دیکھتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں, اور سوچتے اس سے بھی زیادہ کم ہے, بولتے سب سے زیادہ ہے. تو ہماری جو پروڈکشن ہے نا وہ بڑی مکسڈ ہے, وہ بڑی عجیب و غریب ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم خود بیٹھ کے اپنی ڈاؤٹس کے بارے میں سوچیں نا کہ یہ میرا ڈاؤٹ ہے, تو واللہ مجھے میرے اپنے ڈاؤٹ پر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا, یار یہ ڈاؤٹ ہے بھی صحیح, کہاں سے آیا, کیا ہے ڈاؤٹ شروع ہو گیا. اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دین سے پہلے ہمارا کبھی کسی عالم سے کوئی تعلق نہیں تھا برو. نہیں تھا. فار ایگزامپل اگر کبھی کوئی شبہ ذہن میں آتا تھا تو ہم اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے تھے, ٹھیک ہے, یا کسی کی بات کبھی سن لی یا پیرنٹس سے ڈسکس کیا, اینڈ دیٹس اٹ. کبھی کسی عالم سے تعلق نہیں تھا کہ اس سے جا کے پوچھیں, یا کبھی زحمت نہیں ہوئی تھی, یو نو. زیادہ سے زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی حافظ سے. حافظ صاحب, یہ ہمارا جو دوست ہے نا حافظ, جس کی بھی داڑھی ہے تھوڑی سی, جس کی داڑھی ہے, حافظ کا مطلب ہے اس نے قرآن کے الفاظ یاد کیے اور اس کو کچھ نہیں پتا بھائی, اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم کبھی بھی تو اسکالرس کے پاس نہیں گئے نا یار. آپ یونیورسٹی میں کیا لینے جاتے ہو بچوں, ہماری یوتھ یونیورسٹی میں کیا لینے جاتے ہو, آپ خود اتنے پڑھے لکھے ہو, یونیورسٹی جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, گوگل آپ کر سکتے ہو, یونیورسٹی کیا لینے جاتے ہو. اگر یونیورسٹی جاتے ہو تو یار مسجد میں آؤ نا, اسکالرس کو بھی تو ملو نا. اگر واقعی کوئی بات کرنی ہے, ڈاؤٹ بھی ہے تو ڈاؤٹ کو اپنے یا تو مضبوط کرو, واقعی وہ ایک آپ کے پاس ایک مضبوط دلیل ہو, یا پھر یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں, آپ آؤ تو صحیح نا, ہمارے پاس آؤ تو صحیح. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارے خطبہ طبقہ ہے, جو علماء نہیں ہیں, دے آر ناٹ کیپیبل انف ٹو آنسر دیز کویشچنس. یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ بھی نہ آئیں بائیں شائیں کچھ کر دیتے ہیں, اور یا کہ بھائی تمہیں اسلام میں شک ہو رہا ہے, یار اللہ کے نام پر نماز تو پڑھنا شروع کرو, پھر جا کے یہ چیزیں سوچنا. تو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تھوڑا سا یعنی اس معاملے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا, اور وہ وہ رفع الدین کے معاملے میں بڑے ان کو سارے دلائل یاد ہیں,
اور پاؤں سے پاؤں ملانے پہ بھی اور آمین بالجہر پہ بھی اور باقی جو معاملات ہیں یا نہ کرنے پہ جی. لیکن ان معاملات میں جو یوتھ کے کرنٹ کوشچنز ہیں اسپیشلی یہ جو یوتھ کے نا جو کرنٹ کوشچنز آ رہے ہیں نا یہ ویسے آ رہے ہیں یہ ایتھیسٹ جو بڑے بڑے وہاں کے جو اسپیکر ہیں نا انہوں نے بڑی بڑی مشکل ٹرمنالوجیز لے کر ان کو وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا انفلوئنس کیا اپنی انگلش کی ٹرمنالوجی سے اور ان سارے گوروں سے نا امپریس ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں نا رچرڈ ڈاکنس کا وہ صبور بھائی کہتے تھے اس کا نام نا کوئی انڈین نام ہوتا نا تو ہم اس کی ایک بات بھی نہ مانتے, کہتے جو نام اس کا رچرڈ ہے اور ڈاکنز آ گئے تو اب وہ واہ ہو گئی. تنویر شیخ ہوتا نا کہ تنویر شیخ کی باتیں کر رہا ہوتا, صحیح بات ہے, کہتے یار یہ کیا بالکل. تو اب شیخ یہ سارے کوشچنز آئے ہیں ویسٹ سے, اور ہمارے جو خطبہ ہیں, یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس یوتھ جنرلی جاتی ہے مسجدوں میں, یہ شاید ان کو نا اس طریقے سے نہیں ایڈریس کر پا رہی, کیونکہ یہ جائیں گے عجیب ٹیڑھے میں, چاہے یہ بھی عجیب و غریبی سوال کر رہے ہو لیکن عجیب ایک سوال پہ سوال پہ سوال پہ سوال, وہ اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ میرے پہ کیا کیے جا رہے ہو. خرم بھائی آپ ان یوتھ سے پوچھیں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے کب ہیں؟ جمعے کے بعد جا کے شیخ سے جمعرات کو جاتے ہیں. تو تب پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, تب لوگ مسجد سے نکل کر خطبہ سننے کے بعد اپنی چغلیاں فرما رہے ہوتے ہیں. وہ جو جمعے کے وقت میں تھوڑے دیر رکے تھے اب شروع ہو چکا ہوتا ہے, لیکن ان کے کانوں میں اس طرح کی باتیں پڑتی ہیں, یعنی کم سنتے ہیں, نمبر ایک. دوسرے یہ کہ آپ جن کو سن رہے ہیں وہ کیا واقعی اسپیکر ہیں یا اسکالر ہیں. میں کوئٹہ میں تھا, ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان پڑھتے تھے, عمران بھائی, کراچی کے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھا, میں حیران ہو گیا. وہ حافظ بھی تھے, حافظ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پختہ کرے. کہتے ہیں وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ وہ خطبہ دے رہے تھے, جمعے کا خطبہ, اور اس میں وہ یہ بتا رہے تھے جب آپ معراج پہ آئے. کہتے ہیں جب وہ پنجابی میں تھا یا شاید اردو میں تھا, معراج پہ آئے تو آگے مولوی صاحب پتہ کیا شروع کرتے ہیں, بہارو پھول برساؤ, یہ اس پہ, یعنی اللہ تعالیٰ شعر آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا شیخ. بس میں نے کہا یہاں سے آپ وہ ایکو بڑھائے شیخ آپ سے بولیں ذرا. ایسے نہیں ہوتا, اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. آپ نے میرے بھائی وقت دوسری چیز کے لیے لیا ہے, اس کے لیے الگ سے وقت. تو آپ اندازہ کریں طه بھائی کہ لوگ پسند کس کو کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا, شور میں تو فلاں کو فالو کرتا ہوں. بھی کیوں کرتے ہو؟ شور ایسے تباہی پھیر کے رکھ دیتا سب کی. تو پھر آپ چنگیز خان کو کر لو یار, کسی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے. تو ہمارا کوئی کرائٹیریا تو یعنی کچھ. لیکن ایک میں آپ سے اگر میں شیخ ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, اسلام آباد میں شاید پورے پاکستان کے ایک بہترین پڑھا لکھا طبقہ اور ایون اسکالرز میں سے بھی ہے. شیخ میں نے آج تک کوئی خطبہ نہیں سنا اباؤٹ پورن ایڈکشن یا ایونز آف سوشل میڈیا یا اسکرین ایڈکشن پہ. شیخ جی بھی ڈائلیما ہے ایل جی بی ٹی کیو پہ شیخ, یعنی جو آج کل ہوموسیکشولیٹی ہے, یا جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کرنٹ جو ایتھیزم پہ, یعنی میں نے ایتھیزم پہ سے نہیں سنا. حالانکہ میری عادت یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ مساجد چینج کرتا ہوں اور میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے وہاں سنتا ہوں. یہ بھی ایک آپ سمجھتے ہیں بالکل ہے, اور یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے. آپ یہ سارے ٹاپکس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈرن ایج کے جو لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ ٹاپک ہیں. آپ نے کبھی یہ سنا کہ گھر میں میاں بیوی اور دیگر جو لوگ رہنے والے ہیں, رشتے دار, عزیز و اقارب, ان کے درمیان جب ایشوز پیدا ہوں تو کیسے سالو کرنا؟ فیملی لائف پہ سنا کبھی؟ بہت کم سے, اور کتنی فیملی لائف ہماری ڈسٹرب ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اینڈ پہ ایک ہے تو صحیح. دوسرا شاید علماء کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ترجیحات سیٹ کرنا ہے نا, تو ان میں شاید مختلف مواقع پہ یہ جمعہ ہم کریں تو زیادہ سوٹ کرتا ہے, یہ جمعہ کریں تو ہم زیادہ سوٹ کرتا ہے. اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ والا ابھی تک کلچر نہیں آیا علماء کا کہ وہ ایک جمعے کے علاوہ بھی باقی بھی پراپر ان کی ورک شاپس, کتابیں وہ چل رہی ہوں. یہ ساری چیزیں اصل میں اس میں کلیئر ہوتی ہیں. ایک 45 منٹ کے ٹاپک پہ ہاں بھائی آپ کیا کلیئر کر سکیں گے یار. آپ ان ٹاپکس کو لے بھی لیں. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ اس سلسلے میں نا ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یار اس طرح کی بات آپ لوگوں کو کبھی کبھی بتاتے ہیں تو لوگ جن کو نہیں بھی پتا ہوتا ان کو بھی پتا چلتا ہے اور وہ انوالو ہو جاتے ہیں. صحیح. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ کو پوری طرح سے کلیئر کرنا ہے بھائی, ہر ایک اسپیکٹ سے. اس کے نقصانات کیا ہیں. اگر آپ نے ایک جمعے میں یہ بیان کیا اور آخر میں چھوڑ دیا اور اس میں صرف آپ نے یہی بیان کیا کہ یہ جو ہے نا پورنوگرافی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ممکن ہے کہ اگلے جمعے تک لوگ تباہی پھیر دیں. لیکن شیخ پھر بھی جیسے باقی بھی کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ افیئرس کی یا کرنٹ کویسچنس کی بات نہ بھی کی جائے, جو نارمل بھی آپ کی تزکیہ نفس کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت کم ہیں.
بہت کم. مثال کے طور پہ ہم نے ضرور پڑھے ہیں ایسے جمعہ, اور یقین کریں بڑا فرق پڑتا ہے آپ پہ. ایسے جمعہ جب ہمیں پڑھنے کی توفیق ملی ہے کچھ خاص مساجد میں, الحمدللہ, شیخ یور مسجد واز ون آف دیم, تو بڑا وہ ایک پورے ہفتے کے لیے ایک بڑا ایمان والی کیفیت ہوا کرتی تھی نا. تو اگر ہر مسجد میں ایسا ہونے لگ جائے تو ہر بندہ جو یوتھ کہیں پہ بھی جمعہ پڑھنے جا رہا ہے تو وہ یار موٹیویٹ ہوگا کہ یار پرہیپس آئی شوڈ لرن. آپ بھی بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں جیسے علماء کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, لوگ بھی خیر قدر کرتے ہیں وہاں علماء کی, نوجوانوں نے بنائی ہوئی ہیں بالکل, اور پھر علماء بھی وہاں پہ ورک شاپس کرا رہے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان میں ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ جس میں لوگ علماء کو اپنی سروسز دیں, ہم آپ کی ویب سائٹس بنائیں گے, ہم آپ کو میڈیا ٹیم دیں گے, ہم یہ کریں گے, اور آپ کائنڈلی ان ٹاپکس پہ ورک شاپس کروائیں. خطبات کے علاوہ بھی ورک شاپس ہونے چاہیے اور فیملی کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے, نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علماء اگر یہ شروع کر دیں نا, وہ نوجوان آگے راستہ پھر اللہ تعالیٰ بناتے ہیں, شروع کرنا چاہیے. شیخ ایک اور جو شبہ جیسے ہم نے کہا بات کر رہے تھے کہ لاجک اور ریشنل پہ ہم احادیث کو جج کر رہے ہوتے ہیں ڈسپائٹ آف ہیونگ لمیٹڈ مینٹل فیکلٹیز. یہ جو شیخ لوگ کوٹ کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم دودھ میں کیمل ملک میں کیمل یورین ملا کے پیو اور یہ تمہارے پیٹ. اب وہ جب کیمل یورین کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ کوئی حدیث ہو سکتی ہے بائی دا وے, یہ آپ کن کتابوں پہ یقین رکھ رہے ہیں اور یہ کوئی کیسی حدیث ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ حدیث کیسی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں, یعنی آپ سجیسٹ کریں کہ حدیث کیسی ہونی چاہیے. تو جو سمجھ میں آئے, مطلب اب کون سی کس کی سمجھ؟ ہاں میری سمجھ, میری سمجھ. اب آپ کی جو نارمل عقل کا ایک وہ ہے نا, جو کیا کہتے ہیں پریویلنگ ایک تھاٹ ہے, اس کی بات ہے. یورین سے وہ کراہیت میجورٹی لوگوں یہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز بندے کے سر پہ سوار ایک دفعہ ہو, یا جو اس کا کلچر ہو نا عام, آدمی اس کے خلاف کوئی چیز سننا پسند نہیں کرتا. بالکل سی بات. یہ بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارا یہاں پاکستان میں بھی ڈفرینٹ کلچرس ہیں, اور ہندوستان میں اس سے زیادہ یہ وہ فرق ہے کلچرس میں. تو وہاں پر بہت ساری چیزیں, اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ دوسرا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شعبے پہ یہ سوچا جائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. بنیاد اس کی یہ والی نکلی کہ ہمارے یہاں جو چیز ایک عام ہے, یہ چیز اس کے خلاف ہے, تو میں کیسے اس کو قبول کر سکتا ہوں. اس کے جواب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے جو طریقے رائج ہیں نا, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. ان میں ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, یا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا, یا پھر یہ کہ چونکہ ایک کلچر ایسا چل رہا ہے تو ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے. ہمیں یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال اور حرام کو ڈیفائن کرنے والے ہیں اللہ کے اذن سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ رسول ان پر کچھ چیزوں کو حلال کرتے ہیں, کچھ کو حرام کرتے ہیں. طیبات کو حلال کر رہے ہیں اور خبائث کو حرام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ بات بھی جو سورۃ النجم میں ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, آپ اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی وحی سے, اللہ کی طرف سے یہ بات ان کو بتائی گئی کہ آپ یہ دو چیزیں استعمال کریں. ہوا یہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حقل اور عرینہ قبیلے کے کچھ لوگ آئے, نیو مسلمس تھے, اور ان کو رکھنا بھی ضروری تھا قریب, تاکہ وہ دین کی تربیت بھی ان کو ملے. ان کا پیٹ خراب ہو گیا, اور اتنا زیادہ خراب ہوا کہ وہ یہاں پر اکتا گئے, اور جسم بھی ان کے پھولنا شروع ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ پیٹ بندے کا خراب ہو تو کتنی الجھن میں ہوتا ہے. کسی بھی طرح کی پیٹ کی بیماری ہو نا, بندہ کتنا بے چین ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ دونوں چیزیں مکس کر کے پیو, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب یہ اس میں مفید ہے. انہوں نے پیا, نہ صرف یہ کہ ان کی بیماری ختم ہوگی بلکہ صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بیان کی, اگر ہم طب میں میڈیکل میں دیکھا جائے تو یہ واقعی ہی دونوں چیزیں پیٹ کے لیے انتہائی مفید ہیں. ابن سینا اپنی کتاب القانون میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ, اب ابن سینا ایک نام ہے نا, میڈیکل میں ایک نام ہے, کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. انہوں نے لکھا کہ اس کی افادیت پیٹ کی بیماریوں کے سلسلے میں کتنی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ایک علاج تھا عام, اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث ہو جس میں یہ ہو کہ دسترخوان پہ اونٹ کا پیشاب رکھا ہوا پیا جا رہا ہے, کوئی ایسی بات ہو کہ عام یہ پیا جاتا تھا. علاج ہے, علاج میں جب آپ کی تکلیف بہت بڑھتی ہے تو آپ کو تو بہت ساری چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے جو حرام بھی ہوتی ہیں. اور اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس سے اہل علم نے
یہ نقطہ بیان کیا کہ وہ جانور جن کو ہم کھا سکتے ہیں جو حلال ہیں ان کے گوبر وغیرہ اس سلسلے میں وہ نجس نہیں ہے, پلید نہیں ہے وہ. اس سے کہ اگر کپڑوں کو لگ جائے یا کچھ ایسا ہو تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی. گندگی الگ ہے, گندگی کا مطلب جیسے کپڑے ہمارے میلے ہو گئے, ہر میلا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. اسی طرح سے ان کے اس کو ڈیفائن کر دیا اسلام میں کہ بیماری کے وقت میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے فوائد ہیں اور یہ نجس نہیں ہے. اسلام ہے, اس حلال حرام تو ہمیں اسلام نے بتانا ہے. اسلام سے پہلے نکاح عجیب و غریب ہوتے تھے, اسلام نے سارے نکاح مائنس کر دیے, ایک نکاح رکھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. اسلام سے پہلے شراب حلال تھی, اسلام سے پہلے گدا حلال تھا, سب کچھ اسلام نے حرام کر دیا. تو اسلام اٹ سیلف ایک ریفرنس ہے بھائی, ایک ریفرنس ہے. جو اس نے حلال کیا وہ حلال ہے, جو حرام کیا وہ حرام ہے. بالکل. تو ڈاؤٹ کیسا آپ کو؟ بالکل. اور آپ کو یہ تو نہیں اسلام نے کہا کہ بھائی آپ صبح شام پیشاب پیو اونٹ کا. جی, مجبوری اور بیماری میں یعنی پیا جا سکتا ہے. اور اس میں شیخ آج بھی آرتھرائٹس کی جو میڈیسن ہے اس کی جو شیخ کیپسول ہے اس میں کیمل یورین شامل کیا جاتا ہے. اور شیخ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ماڈرن اس کی فارم ہے نا جی, اس کا نام بھی ایکسیپٹیبل کیپسول کی شکل میں. یہی وہ را ہے نا, وہ را ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. پیشاب کا نام آپ نکال کے اگر حدیث میں اس کا ترجمہ یہی لکھ دیں جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل اچھا یار حدیث شریف میں آیا ہے, اسی سے علاج ہوگا, ہم کریں گے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. برانڈ نیم لکھ دیں. اور شاید دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا گندگی اور نجس میں فرق ہوتا ہے. جیسے تھوک یا بلغم گندگی ہے بٹ نجس نہیں ہے, اس لیے کوئی اس کو کھاتا پیتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اسی طرح سے یہ جو گوبر ہے اور پیشاب ہے یہ گندگی ہے بٹ یہ نجس نہیں ہے. اگر لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں پھر اگر نجس نہیں ہے تو پھر آپ کھا لو, پھر آپ پی لو. تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے, مٹی بھی جیسے فار ایگزامپل نجس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور شاید دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصل جو ٹیسٹ ہے نا شیخ ہمارا وہ ہے غیب پہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا ایمان لے کے آنا. جب ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے شیخ میں ریسرچ پڑھا تھا, اس میں ہمارا جو ویژن ہے نا شیخ اس میں ایک فریکوینسی ہے جہاں تک ہم لائٹ دیکھ سکتے ہیں. ہم یو وی لائٹس, ہم ایکس رے لائٹس اور ہم اس سے زیادہ فریکوینسی کی لائٹس نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے کچھ ساؤنڈز ہیں, ہم ایک فریکوینسی سے نیچے کی ساؤنڈ اور ایک فریکوینسی سے اوپر کی ساؤنڈ نہیں سن سکتے. بیٹس سن سکتے ہیں اور ادر اینیمل سن سکتے ہیں. اسی طرح سے شیخ ہمارا ہاتھوں کی بھی طاقت ہے, ہم شاید یہ ٹیبل اٹھا سکیں بٹ گاڑی نہیں اٹھا سکتے. جس طرح سے ہماری سننے کی, کان کی, سونگھنے کی شیخ ہماری کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہے. بہت سارے اینیملس کو, کتے کو, بلی کو ایسی اسمیلز آ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی. اسی طرح سے ہماری مینٹل فیکلٹیز بھی ہیں, سوچنے کے بھی ایک ڈومین ہے, اور وہ ایون انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی ویری کرتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کا جو آئی کیو لیول ہے اٹس 200+, کچھ کا 50+ ہوتا ہے. تو جو 200+ آئی کیو ہے وہ شاید زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو سمجھ سکتا ہے. تو اپنی لاجک اور ریشنل کے بیس پہ میں نہیں سمجھتا ہے کسی چیز کا انکار کر دینا چاہیے. اور بات یہ بھی ہے کہ کوئی چیز پروو ہو جائے نا سائنٹیفکلی, اس کے پروف کے بعد ایمان لے کے آنا یہ تو ایمان نہیں ہے. اس کے پروف ہونے سے پہلے اور سائنس سے کچھ کہنے سے پہلے اس پہ ایمان لے کے آنا, کیونکہ قرآن یہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں اصل ایمان جو ہے نا اللہ کی ذات ہے. اچھا ویسے اس میں انسانی عقل کے حوالے سے کیونکہ ریلیٹڈ ہے وہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں. انسانی عقل کی بات اگر آپ کریں, آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپینسو کافی کون سی ہے؟ کبھی ریسرچ کیا آپ نے؟ اٹس کالڈ بلیک آئیوری کافی, جو کہ ہے $2,000 پر kg. صحیح, $2,000 پر kg. اتنی مہنگی کیوں ہے کہ یہ کافی جو ہے یہ ایلیفینٹس کو کھلائی جاتی ہے. اس کے بینز جو ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے, اس کی پو میں سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پو میں سے نکلتے ہیں اور پھر وہ ریفائن ہوتی ہے اور پھر وہ پیکیج ہوتی ہے اور پھر وہ سیل ہوتی ہے. دیٹ از وائی اٹ از سو کاسٹلی. اور یورین سے زیادہ ڈیڈلی تو پوائزن ہے. سرپرائز ہے نا, یہ وہی تو نہیں پلائی تھی یار. اگر ٹیسٹ بہت اچھا ہے نا آپ کو تو پھر وہی ہوگا. پہلے والے کب کا اچھا تھا. ہاں بھائی آپ جو عقل کی بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. غیب پر ایمان آپ کی عقل کو محفوظ کرتا ہے, محدود نہیں کرتا. محدود نہیں کرتا, محفوظ کرتا ہے. اس لیے کہ غیب پر ایمان کے بعد, غیب پر ایمان لانے کے علاوہ اگر آپ اپنی عقل کے گھوڑے وہاں غیبیات میں دوڑائیں گے نا, آپ بار بار منہ کی کھائیں گے. ورنہ اسلام تو اصل میں عقل کو ہی ایکٹیویٹ کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو عقل آپ کی بہت بڑی چیز ہے لیکن وحی سے بلند نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کا کام سوچنا ہے ہی نہیں,
یا وہ عقل نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشکل ترین کتابوں میں سے کتاب, جس کو میں نے علماء اہل علم, پختہ اہل علم سے یہ سنا کہ یار بڑی مشکل سے چند صفحات ہفتے میں پڑھے جاتے ہیں, ایسی اس میں لاجک, ایسی اس میں منطق, ایسے اس میں ایویڈنسز. اس کا نام کیا ہے؟ درء تعارض النقل والعقل. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ 7 یا 8 والیومز میں ہے یہ, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عقل اور وحی اس کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہو سکتا. اگر عقل سلیم ہو اور وحی واقعی وہ وحی ہو, کوئی ادھر ادھر سے شامل کی چیز نہ ہو, تو یہ دونوں آپس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو. کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی, یہ کنٹرڈکشن اس میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اور میرا اپنا تھیسس سبحان اللہ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ سارا پرسنٹیج ڈیولپمنٹ پہ ہے. اس میں ایک باب, ایک چیپٹر ہے ہی اس پر کہ انسان میں جو عقل ہے, جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, انسان کو جو بنایا, اس میں عقل کا کیا مقام ہے, کیسے یہ کام کرتی ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اور پھر اس عقل کو عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا اور وحی کو فالو کرنے کا حکم دیا. اور جن میں عقل نہیں ہے ان پر وحی کی کوئی پابندی لاگو ہی نہیں ہے, جیسے ایب نارمل, پاگل لوگ, رفع القلم عن ثلاث, ان پہ وہ ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ریلیشن ہے عقل کے درمیان اور وحی کے درمیان. اگر ہم وحی کے مطابق عقل کا استعمال کریں گے تو دنیا کے ذہین ترین لوگ ہوں گے, اور ہم نے دنیا کو لیڈ کیا ہر معاملے میں. میڈیکل ہے, ٹیکنالوجی ہے, اسٹرانومی ہے, ہر چیز میں مسلمانوں نے لیڈ کیا, اور اسی وحی کی بنیاد پر ہی لیڈ کیا. اور شیخ ہمارا جو اسلام کے بارے میں نا, یعنی جو یہ آج کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں, اس سے اگر میں آپ کو بریف ریزن بھی میں سمجھتا ہوں کہ بتاؤں, وہ یہ کہ شیخ اصل میں نا جب انلائٹنمنٹ ایرا جو مسلمانوں کا جب چل رہا تھا, اس ٹائم یورپ کا ڈارک ایجز چل رہے تھے. اور ڈارک ایج میں یعنی 500 سے لے کے 1500 تک, فرام 5 to 1100 سال کا بنتا ہے. اس میں 2 اتھارٹیز تھیں, ایک کیتھولک چرچ تھا اور ایک بادشاہ تھے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ اور وہ کر رہے تھے. تو اس میں نا جو چرچ تھے اور پوپ نے, انہوں نے کہا کہ بائبل پڑھنا ناجائز ہے, خود سے کوئی نہیں پڑھ سکتا, ہم جو کہیں گے وہی مانا جائے گا. لوگوں میں یہ ریٹیلیشن پیدا ہوئی کہ ہم خود کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی, اور جو بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا, تم لوگ جو کہہ رہے ہو وہ کیوں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو ان میں پروٹیسٹنٹس پیدا ہوئے, اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہ فلاسفرس اور تھنکرس سے, ان کو بھی دبایا گیا بائی دا کنگ اینڈ بائی دا چرچ. اچھا شیخ, اس کے بعد نا کافی آپس میں مار دھاڑ ہوئی, بادشاہوں کو لٹکا دیا گیا چوکوں پہ, اور بڑا ایک نا وہ سب کریٹ ہوا. تو انہوں نے نا اس ریٹیلیشن میں, سنس بائبل بھی چینج ہو گئی تھی, کرسچینٹی بالکل ایک نیا روپ دھار گئی تھی, اس ریٹیلیشن میں انہوں نے کہا آج کے بعد بھائی جان, ہم یہ کرسچینٹی بات کرتی ہے گاڈ پہ, سول پہ اور آخرت پہ, ہم آج کے بعد سے بات ہی نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے یونیورس پہ, باڈی پہ, اور اس لائف پہ کرنٹلی, اس کی ریٹیلیشن میں سوشل لائف. اب شیخ ہوا یہ کہ یہ سارے معاملات اور واقعات کے بعد اس ریٹیلیشن میں برٹشرز یہاں پہ آئے, انہوں نے مدرسے کو چینج یعنی الگ کر دیا اور ایجوکیشن سسٹم الگ کر دیا, تاکہ یہ لوگ صرف دین پڑھیں گے اور یہ لوگ صرف دنیا پڑھیں گے, اور یہ سارے معاملات الگ ہو گئے. کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی گولڈن ایج چل رہی تھی. اس میں یعنی یہ جو کافی پیتے ہیں یہ تہجد ڈرنک کے نام سے تھی, لیمپس, اسٹریٹ لائٹس, میپ کا نظام, پوسٹ آفس, خطوط بھیجنے کا نظام, سارا وہ مسلمان کر رہے تھے. اور شیخ یہ جو آپ کی مجھے ساری بات میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ایک خاتون تھی مریم فرہی کے نام سے, انہوں نے پہلی یونیورسٹی جو اس کائنات میں بنی ہے اس نے بنائی, اسٹیبلش کی. اور وہ شیخ دین اور دنیا کا علم دونوں دیا کرتے تھے. اور گریجویشن پہ شیخ وہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کو نا ایسے اپنے سر کے اوپر رکھا کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا جتنا بھی نالج تھا, ہم نے جو بھی پی ایچ ڈیز کی, ہم نے جو بھی علم لیا ہے, یہ اس قرآن کے تابع رہے گا اور وحی کے تابع رہے گا, اور یہ بلند اور بالا ہے. اور اسی کے یعنی قرآن کے ساتھ وہ جو اس کی بک مارک ہے وہ بھی لٹکی ہوتی تھی. اور انہوں نے جو آج کل جسے ماشاءاللہ عرب کے علماء پہنتے ہیں, ایک پورا جو اوپر کورنگ ہوتی ہے, ایون روب جو ہوتا ہے, ایون حرمین کے جو امام ہیں وہ بھی پہنتے ہیں, وہ لوگ پہنتے تھے یعنی ایز اسلامک کو. آج کل بھی آپ دیکھ لیں ہارورڈ اینڈ آکسفورڈ اور آئی وی لیگ اور تمام یونیورسٹی میں جو گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے, وہ جو بلیک انہوں نے ڈریس پہنا ہوتا ہے اور اوپر جو کیپ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ہوتا ہے اور وہ چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے, ان فیکٹ اٹ از این امیٹیشن آف دا مسلمز. کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ قرآن ہمارے سر کے اوپر ہوگا, بٹ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, اپنی کیپ کو اتارتے اور پھینکتے ہیں.
کہ اب دیر از نو, اب ہماری عقل ہی مین چیز ہے جو فیصلے کرے گی. اب ڈیوائن جو لا ہے, جو فلالیس دین ہے یا کوئی بھی رولنگز ہے, وہ اس کو ہم آج کے بعد نہیں مانیں گے. تو یعنی ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ جتنا مرضی سائنس میں ترقی کرو. ایون ایک خاتون تھی فاطمہ استرولابیہ, جس نے ایسٹرولوب وہ بنایا تھا, میپنگ سسٹم, یہ سارے, یہ تاکہ مسلمان جب کشتیوں میں ٹریول کرتے تھے, پوری دنیا میں ٹریڈ چل رہی تھی اور فلرش کر رہے تھے, تاکہ ان کو راستے پتہ کرنے کے طریقہ مل جائے. تو سبحان اللہ, یعنی یہ ایون گریجویشن سینیٹری بھی ہمارا ٹرینڈز اس میں بہت ساری چیزیں. اندلس میں قریب 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, آج کا جو اسپین ہے جی, وہاں پہ ایسی بہت ساری چیزیں, یعنی اگر اس وقت کے آپ اندلس کو دیکھیں تو آپ کو وہ ایسا نظر آئے گا جیسے پاکستان میں چند سال پہلے تک پورے پاکستان میں اسلام آباد ایک نمایاں نظر آتا تھا. بالکل. آج تک ان کے وہ جو دینی درس گاہیں تھیں نا, ابھی بھی ان کا نام مدرسہ ہے. مدرسہ ابھی تک وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے, وہ ابھی تک ان کے آثار ابھی تک باقی. کچھ کو انہوں نے چرچ بنا لیا جیسے قرطبہ مسجد, اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ابھی تو ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ کی, اور اس دور میں 2 گلیوں میں خواتین جو لکھنا پڑھنا سکھانے والی تھیں ان کی تعداد 20s میں ہوتی تھی. اور یہ وہ دور تھا جب کہ کرسچینٹی میں کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ بائبل کو ہاتھ لگائے. بالکل. اور پہلی یونیورسٹی جس کا آپ نے ذکر کیا بیت الحکمہ کے نام سے بغداد میں بنی, اور اس کے 100 سال کے بعد یورپ میں یونیورسٹی بنی. یعنی یہ لوگ ہم سے, پاکستان جیسا بھی ہے دنیا سے 100 سال پیچھے نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, کچھ پیچھے ہے لیکن اتنا نہیں پیچھے. تو یہ یورپ وغیرہ یہ سب لوگ ہم سے 100 سال پیچھے تھے. تو تب یہ ہمارا ایک فخر تھا. اس کے بعد سے پھر جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے یہ ساری ہمارے یوتھ میں یہ سارے ڈاؤٹس کیوں آئے, آپ نے بالکل اس کی جو وہ پوری ایک ڈائسیکشن کر دیا آپ نے, مدرسے کو اور اس کو الگ کیا گیا. یہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے, ہمیں بڑی اچھے طرح سے اس کو پہچاننا چاہیے کہ یہ ہے کیا, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, اور یہ اس کی پروڈکشن کیا ہونی چاہیے اور کیا ہو رہی ہے. جو اس کو سمجھ گیا وہ عقل والا ہے. صحیح بات. وہ پھر صحیح سوال ایکچولی میں نا صحیح جگہ پھر پوچھے گا, صحیح جگہ پھر پوچھے. ابھی ہم علماء سے نا دین کے متعلق کنفیوژنس کے سوال کر رہے ہیں, رادر دین ہم یہ سوال کریں یونیورسٹی جو بنی ہوئی ہے یہاں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے, جس طریقے سے سکھایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. ان میں ڈاؤٹس ہونے چاہیے, ڈاؤٹ ادھر ہونا چاہیے. اور میرے ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک اور جو میں نے نوٹ کیا کہ یوتھ میں نا جو دیندار ہیں, جو قرآن و حدیث کو مانتے بھی ہیں, ان کے ذہن میں نا کبھی کبھار عجیب سے شک و شبہات آتے ہیں ایون اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یا واٹ اف یہ کوئی دین کا حکم ہے جس طرح سمجھ نہیں آ رہا. آلدو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن بھی حق ہے, لیکن ہمیں پوری طرح جیسے دل میں نا وہ چیز اطمینان نہیں کر رہی, سکون نہیں مل رہا, اس سے جی ہماری عبادت بھی افیکٹ ہوتی ہے. شاید شیطان کے وسوسے ہیں, اور وہ بس ان کو نا جیسے کہتے ہیں ہضم نہیں ہو رہی حکم. واٹ شوڈ دے ڈو جن کے ایسے. اچھا, یہ جو کیفیت ہے نا, اگر یہ ہمیں ریئلائز ہو رہی ہے نا, اس پہ پریشانی ہو رہی ہے, ایمان کی علامت ہے. اور اس طرح کی کیفیت صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی ایک وقت میں کچھ پہ طاری ہوئی تھی. یہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے, اس میں وہ کچھ صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, کچھ ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے پہلے ہم کوئلہ ہو جائیں, یعنی جل جائیں. اتنی خطرناک باتیں. آپ نے فرمایا یہ تو ایمان ہے. یعنی آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے, اور وسوسات کی حد تک اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا. تو اس لیے اس کو اگنور کرنا چاہیے, تعوذ پڑا رہے اس میں. اور اگر کوئی ایسا ڈاؤٹ جو آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے تو آپ جائیے اسکالرس کے پاس, دعا تنہائی میں الگ سے کیجیے, اور اسکالرس کے پاس بھی جائیے, اور اس ڈاؤٹ کو آپ کلیئر کر لیجیے, آرام سے کلیئر ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سارے جو ڈاؤٹس ہیں نا یوتھ میں, بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, کچھ گروپس بھی ہو رہے ہیں سوال جواب کے. حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جو بنیادی اسلام کی تعلیم ہے نا, ہمارے اکثریت کے پاس وہ بھی نہیں, جس کو ہم ایک فنڈامنٹل جو ایک وہ اماؤنٹ آف نالج ہے نا اس کی اسلام کی, وہ نہیں ہے ہمارے یوتھ کے پاس. تو کیسے وہ کر سکیں گے یار, وہ ڈاؤٹس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سیکولر بھی ہیں نا, آپ ایتھیسٹ بھی ہیں, اگر آپ واقعی ہی آنیسٹ ایتھیسٹ اور سیکولر ہیں نا, تو پھر آپ کم از کم اسلام کو اپنے مقابلے پہ جب رکھتے ہیں تو اپنے مقابلے پہ جو شخص ہے اس کی باتوں کو ٹھیک سے پہلے سمجھنے کی کوشش تو کریں.
اب اس لیے سے سمجھ لیں کہ میں نے اس کو ریفیوٹ کیسے کرنا ہے, پہلے ٹھیک سے سمجھوں گا تو ٹھیک سے ریفیوٹ کروں گا نا. جب ہمیں اپنے مقابل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, وہ بات کیا کر رہا ہے, اس کا اس سے مقصد کیا ہے, ہم اس کو ریفیوٹ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک سے. تو بنیادی تعلیم تو آپ دیکھ لو. میں ایک آپ کو منکر حدیث کی بات بتاتا ہوں, وہ اتفاق سے میرے پاس اس کی چیٹ بھی سیو ہے, اور بڑے لوگوں کو اس نے وہ کیا, شاید ایک آدھ دفعہ آپ میں سے کسی سے بات بھی اس کے بارے میں ہوئی تھی. اس نے ایک شبہ میرے سامنے یہ رکھا, اچھا اس کو اللہ رحم کرے, کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کو تنگ کر کے بڑا مزہ آیا. وہ کہتا تھا مجھے آیت نمبر یہ بتاؤ, میں اس کو قرآن کی آیت کا ٹیکسٹ بھیجتا تھا, وہ اس کے سامنے بلائنڈ تھا, اس کو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آتا تھا, انگلش کی ٹرانسلیشن اس کو پتا تھی, آیت نمبر بتاؤ, ورس نمبر بتاؤ. اچھا اس نے مجھے جو ڈاؤٹس تھے اس میں سے ایک یہ بھیجا کہ دیکھو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس میں 8 نریٹرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور ان کی یہ ایج تھی اور یہاں تک تھی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ سند یہ تھی, حدثنا فلاں حدثنا فلاں ہا و حدثنا. واللہ میرا ہانسا نکل گیا اس کی یہ دیکھ کے نا. کیوں؟ ایک حدیث کا بالکل جو بگنر ایک اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو معلوم ہے کہ سند میں چین میں جب ہا آتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 چینز ہیں. محدث جو ہے نا وہ ایک چین بیان کرتے کرتے جب ہا کہہ کے دوبارہ حدثنا کہتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چین ہے اور دوسری یہ چین ہے یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ اتنی نارمل سی بات ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کمپیوٹر اور اس میں کہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ چپ ہے اور یہ ماؤس کے لگانے کی یہ جگہ ہے, یا یہ ماؤس ہے اور یہ ایسا ہے. یہ اتنی کامن اور نارمل سی بات ہے جو اس بندے کو نہیں پتا. صحیح. تو یار اب کس بنیاد پر اعتراض کر رہے ہو, اسلام پہ اعتراض کر رہے وہ ایک ایتھیسٹ تھا, یعنی ایکس مسلم تھا, کہتے ہیں میں مسلمان رہا ہوں, میں نے دین کو سارا پڑھا ہے, اور میں ایتھیسٹ ہو گیا بیکاز دین یہ کسی کام کا نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے ذریعے ہیں. تو وہ آپس میں بحث کر رہے تھے, تو ایک شیخ نے پوچھا, تو کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ نے اسلام میں رہے ہیں پڑھا, ہاؤ ٹو میک استنجا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ہاؤ ٹو میک استنجا, واٹ از دا میننگ آف استنجا. تو ہی سیڈ یو شوڈ نو واٹ از استنجا, ہاؤ ٹو میک استنجا. کہتے ہیں یو ہیو ٹو پٹ سم انگریڈینٹس ان اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ایڈ سم سالٹ ان اٹ, اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. وہ سمجھا کہ کوئی ڈش ہے اسلام میں, انہوں نے وہ برانڈڈ استنجا بتا دیا. اچھا ایک اور بھی چاہیے, کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک جیسے علی بھائی نے وہ کافی کا بتایا نا, جی جی, تو وہ اس طرح کا انٹلیکچوئل لیول ہے نا یار. ہر چیز اتنی سمپل لیں گے تو ہمیں عقل مند کون کہے گا. صحیح بات, تھوڑا سا یار اس کو ویلیو ایڈیشن. اچھا ایک اور بھی چاہیے بتاتا, یعنی کہتے ہیں کہ یعنی ڈو نہیں کہا انہوں نے, ہاؤ ٹو میک استنجا. کہتے ہیں یو ہیو ٹو پوسٹریٹ, کہتے ہیں آپ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے, اور وہ سمجھا کہ کوئی طریقہ ہے عبادت کا, یعنی اس کو اتنا بیسک بھی نہیں پتا تھا. تو لوگ دین جب جو چھوڑتے ہیں نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑے دین کے بڑے ہائی لیول پہ تھے یا بڑا نالج انہوں نے گین کیا پھر چھوڑ دیا. بس وہ نا ایک بیسک ٹریڈیشنل سا دین. مجھے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ یار تو آپ جب ہم دین کو فالو کر رہے تھے نا, ہماری لائف بڑی ٹائٹ اور بڑی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی ہمیں, بٹ جب سے ہم نے دین کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے, چھوڑ دیا ہے, اور ہم اس طرف آئے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور ہمارے فیملی سے لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں. میں نے کہتا ہوں کہ یار یو آر ناٹ آن دین ان دا فرسٹ پلیس, دیٹ واز ناٹ دین. وہ آپ کلچر فالو کر رہے تھے, وہ نہ نمازیں وہ تھیں جس میں خشوع اور لذت ملے انسان کو, نہ وہ اللہ کا تعارف تھا اس سب چیزوں میں. ہاں بھائی, اس طرح کے ڈاؤٹس پہ لانے والے نا, ایک بات کرتا ہوں, ابن جوزی رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں, ان میں ایک کتاب ہے کتاب الحمقى والمغفلین. اس میں سارے جوکس ہیں, اور جوکس چین کے ساتھ, سند کے ساتھ, حقیقی جوکس. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ یار مولوی کوئی شغل نہیں کرتے, اللہ کے بندہ ذرا آؤ تو صحیح, وہ پتہ چلے کہ شغل کا لیول کیا ہے, خوشبو لگا کے وہ لگے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا, وہ طلب علم کے لیے جا رہا تھا, اور وہ تب جاتے تھے گھر سے اجازت لے کے, اور 8-10 سال اب باہر ہی ہیں وہ. اس نے وہ طلب علم کے لیے چونکہ جا رہا تھا, تو اس نے امامہ وغیرہ اچھا پہنا, اور سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ رات ہوئی, مسجد میں وہ رکا, اور وہاں پہ جو امام صاحب تھے نا, وہ بھی انہوں نے بھی امامہ وغیرہ پہنا ہوا تھا, لیکن وہ بالکل کورا امام تھا, اس کو قرآن تک بھی ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا. اب دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں, اور مینو ویکھی جاندا سی, میں انہوں ویکھی جاندا سی, نہ انہوں کو چاہتا سی, نہ مینو کو چاہتا سی. تو وہ دونوں ایک دوسرے کو نا عالم سمجھ رہے ہیں. یہ واقعی حقیقی طور پر آج کل کے جو ڈاؤٹس پھیلانے والے اور سننے والے دونوں کی یہ حالت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا اس نے عشاء کی نماز کے بعد اس نے کہا کہ یار یہ کوئی بڑا شیخ لگ رہا ہے,
فجر کی نماز نا میں اس کو کہوں گا یہ پڑھائے, تھوڑا سا نا گفتگو کرتے ہیں, پتہ چل جائے کہ اس کا لیول کیا ہے. تو اس نے کہا کہ شیخ مجھے نا امام نے اس طالب علم کو جو بھی پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, کچھ بھی پتہ نہیں اس کو, پھر مجھے نا قرآن میں جو قرات ہے نا, قرآن کی قرات کچھ جگہوں پر مجھے اس کا کچھ ڈاؤٹ ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں افضل اور راجح قرات کون سی ہے, یعنی پڑھنے کا طریقہ وہ راجح کون سا ہے. تو ان میں سے ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یا ایاک نعبد و ایاک آگے 70 کہا یا 80, ایسا ہے نا, اس نے کچھ ساتھ ہی وہ گنتی کے اس پہ کہا. تو مجھے مطلب کلیئر نہیں ہے کہ کون سا والا ٹھیک ہے. یعنی یہ واقعی ہی یہ صحیح والی بات ہے, حقیقی لطیفہ یہ. ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا, کوئی ایسا جوک نہیں ہے. تو اس طالب علم نے جواب میں کہا, اس نے وہ بھی یار پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہا ہے. اس نے بھی کہا ہاں مجھے بھی یہاں پہ ڈاؤٹ لگا تھا, لیکن میرے نزدیک نا راجح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا تازہ کر لیں یار, ہمارے جو ڈاؤٹس پھیلانے والے لوگ ہیں یہ واقعی ان کی حالت ہوتی ہے. اور اب یقین کریں, یہ میں ان کو بحث نہیں کر رہا ہوں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرانے کے لیے کسی اسکالر کے پاس جائیں, آپ کو بالکل ساری چیزیں بڑی اجلی صاف شفاف نظر آتی ہیں. اچھا, مجھے لگا وہ کہے گا کہ فیہ خلاف. نہیں ایسے ہی تھا, اس میں اختلاف تو مجھے بھی ڈاؤٹ ہے, اختلاف ہے لیکن راجے میرے نزدیک یہ ہے. اچھا, جہاں پہ اور بہت سارے ڈاؤٹس ہیں نا جو کہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. شیخ, ہمارے معاشروں میں بھی کبھی کبھی ہر کچھ عرصے بعد ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو انٹلیکچوئل ایک پرسونا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں, امپریشن ڈیولپ کرتے ہیں, اور اپنے سے آنے والے پہلے جتنے بھی علماء ہیں جو اتنی ایک چلی آ رہی ہے لیگیسی, اس سارے کو ہی ختم کر کے ایک نئی تھاٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اپیرنٹلی مائٹ ساؤنڈ ویری گڈ ٹو دا یوتھ. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے نا, عقل کا وہ استعمال جو کہ عقل کو خراب کرنے والا ہے. اصل میں یہ لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہوں نا میں ہوں, جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے, اور باقی سب کچھ غلط ہے. اس لیے ہم یہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو بھی نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں, دیکھیں اگر تو وہ کوئی ماڈرن چیز ہے جس کا پہلے وجود نہیں تھا, تو کوئی بھی بندہ ایک نئی بات کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ پہلے والے لوگوں کو ڈینائی کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ پہلے والے جن لوگوں کو وہ ڈینائی کر رہا ہے وہ کون تھے. جب چیز سیم ہے, یہی ایک کپ ہے, اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے, اور پہلے والے لوگ اس کپ کو آپ سے کہیں زیادہ جانتے تھے, آپ اس کپ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ پہلے والے لوگوں نے نہیں کہی. کون سی بیسس ہے جن کے اوپر ہم آپ کی بات کو ترجیح دیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو چند لوگوں نے بس ایسے ہی وہ چند کتابوں میں یہ بات آ گئی اور چند لوگوں نے ہی کہہ دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں 7 جگہ پر ذکر کیا, 5 مختلف اساتذہ سے بیان کیا. مکہ, مدینہ, کوفہ میں بڑے بڑے محدثین, سفیان ابن عیینہ, امام شہاب زہری, امام حماد ابن سلمہ, سب یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. سب کے سب لوگ, ان سب کو ہم نے سائڈ پہ لگایا اور اپنی ہی ایک بنیاد بنا کر کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کم عقلی کی باتیں ہیں, مسکنسیپشنز ہیں, عقل سے اس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہاں پر بھی اب یہ دیکھیں, ان لوگوں نے ہنڈریڈز آف اسکالرس کو, بلکہ تھاؤزنڈز آف اسکالرس کو بالکل نگیٹ کر دیا. یار آپ کون ہو بھائی؟ یعنی سبھی کو کر دیا, سب کو یار, چھوٹے موٹے لوگ ہوں, عام ہوں, میسز ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ اللہ کے بندے کچھ تو یعنی کہ اتنا عرصہ, اتنے ہزاروں سال فار ایگزامپل لوگ غلط دین کو فالو کر رہے تھے. یہ جن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جن کا میں نام لے رہا ہوں, یار یہ عام لوگ نہیں تھے. ان کے بارے میں ایک بندہ بھی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکا کہ یار اس بندے نے کبھی غلط بیانی کی ہے, اس بندے نے کوئی اسکینڈل اس کا کوئی بنا ہے, اس بندے نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے, اس بندے کا کوئی انٹلیکچوئل لیول, ذہانت, حافظہ, میموری, اس میں کوئی مسئلہ تھا. یار یہ وہ لوگ ہیں. یہ نا اکثر, اور آپ اٹھ کے سبحان اللہ سب کو کہہ رہے ہو یار عقل سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو آپ کی بات میں بعد میں جائیں گے. جس بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہو وہ اتنی کمزور ہے کہ بالکل وہ ریت کا ایک ڈیر ہے بس. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک شخص ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور وہ ڈس آنیسٹی ہر فرقے کے علماء کی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ڈس آنیسٹی دکھائی, اور چونکہ جو یہ سارے ڈس آنیسٹ لوگ ہیں تو جو بات میں لے کے آیا ہوں یہ اصل دین. یہ پروپیگنڈا جو ہے نا, یہ بڑی سمپل ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نا کسی
ایک دو کی غلطیوں کو پکڑ کے اس پورے طبقے کو جو صحیح بھی تھے نا, کہ وہ پرانے علماء کا تو ذکر نہیں کر رہے نا, وہ پریزنٹ ڈے کے کچھ 2-4 جو کامن ایشوز اسپیشلی جس جوڑ کی آڈینس ہے ان کو جو پرابلمز ہیں نا اس کو ایڈریس کرتے, اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا بنا کر ایک سرٹن امپریشن بنا دیا جاتا ہے کہ سب کے سب ایک جیسے, جنرلائزیشن سو دین پھر اپنی بات بیان کرتے ہیں. تو پہلے آپ نے نیگیشن کی کہ یہ سارے تو فارغ ہیں, اور پھر میری بات سو آٹومیٹکلی جو سننے والا ہے اس کو لگے گا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. ہاں, اور میں نا کسی بندے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا, ویسے میں نا اس پرنسپل کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ شیخ آنے والے وقتوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ابھرتے ہوئے آئیں گے بار بار. جی اگین قصور آئی تھنک جو ذمہ داری ہے نا وہ سننے والے پہ زیادہ ہے, کہ وہ اس کا کام ہے کہ جو اس طرح سے بیان کر رہا ہے اس کو بالکل بلائنڈلی نہ کرے, تھوڑا سا تو کرے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہزاروں سالوں سے لوگ بات کرتے آ رہے تھے اور جو اسلام فالو کرتے آ رہے ہیں وہ سب کا غلط کیسے ہو سکتا ہے. تو عقلی بات لگتی بھی نہیں ہے. شیخ اس ٹاپک کو اگر میں اختتام کی طرف لے جاؤں اور آپ سے پولیگمی کے بارے میں سوال کیا جائے, کیونکہ یہ بتاؤ گھر جانا شیخ جانا تو ہے اور شیخ فخر کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. صحیح بتاؤ. نہیں شیخ والا کر لو شیخ اس کے بعد میں گھر لے کر بھی جانا. شیخ آپ ماشاء اللہ آپ نے ملٹیپل میرجز کی ہوئی ہیں الحمدللہ, اور آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اس حوالے سے. تو جنرلی اس حوالے سے جو ہم مرد اور خواتین اس کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور اس کو ظلم سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا اگر کسی کو کرنی ہے تو وہ کسی متعلقہ سے یا کسی بیوہ سے ہی کرے, ویسے کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. کوئی نیت اچھی ہو تو کی جا سکتی ہے ورنہ نہیں, اور خواتین اس میں بہت ریٹیلیشن شو کرتی ہیں. میں جنرلی پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں, اور بہت ساری خواتین جو ہیں یعنی مرد جنرلی وارز میں ویسے کنسٹرکشن ورکرز مرد ہوتے ہیں تو ان کی ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. خواتین کی تعداد بھی ہمارے یہاں پوری دنیا میں اٹس مور دین لائک 60%. تو کیا اسلام میں کہتے ہیں اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں پہلی یہ بات ہے کہ واقعی جب کوئی آ جاتا ہے نا اس پہ یعنی جان قربان کرنے پہ کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو اور کوئی صورت جب نظر نہ آئے تو یہ کہا جاتا ہے اگر کرنی ہے تو کسی نیڈی سے کسی بیوہ سے متعلقہ سے کرے. اور جب آپ اس پہ بھی ایگری ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہنگامہ پھر بھی کھڑا ہوتا ہے. یعنی یہ ویسے بات ایک ٹائم گزارنے کے لیے کی جاتی ہے ورنہ نہیں کی جاتی. ایک مرد کے لیے جہاد یہی ہے آج کے دور میں افضل. یہ سائیڈ نوٹ پہ تھا. جب سے 9/11 ہوا ہے نا اس کے بعد سے تو جہاد بڑا نرم رہ گیا. تو اس کو جہاد کی بجائے کوئی اور نام دیا جائے تو بہتر ہے, یعنی بیٹل فیلڈ, یعنی جہاں پہ توپیں بلکہ یہ کہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ سامنے ہیں اور توپ سامنے آپ کی کھڑی ہوئی ہے اور ریڈی ہے وہ نا. اور توپ کے جو گولے ہیں شیخ وہ برتن ہے, وہ بیلن ہے, وہ چمچے ہیں, حسب حال کا. یہ بڑا جرم بن چکا ہے انفارچونیٹلی. آن اے سیریس نوٹ واللہ میں یہاں پہ نا ایک بات نقل کرتا ہوں اپنے استاد محترم کی, حافظ عبدالسلام محمد رحمہ اللہ. وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری خواتین مسلمان ہیں لیکن اس معاملے میں ابھی تک انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک سے زیادہ میریجز کا فائدہ خواتین کو ہے. خواتین کو ہی ایک نام مل رہا ہے, خواتین کو ایک گھر مل رہا ہے, خواتین کو ایک ریلیشن مل رہا ہے, ایک عزت احترام کی زندگی مل رہی ہے, ان کا ایمان مکمل ہو رہا ہے. اور اس پر خواتین کو ہی اعتراض ہے. خواتین ہی ان کی دشمن بنتی ہیں, خواتین ہی رکاوٹ ڈالتی ہیں, خواتین ہی فساد کر دیتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جب خواتین کے خلاف ہیں, مرد تو اس میں ویسے ہی بیچارہ پس جاتا ہے ماں سوائے ان مردوں کے جو اس معاملے میں ظلم کرنے والے ہیں. اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ریشو زیادہ ہے جو پہلی بیوی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں, یعنی ان کی ایک ہی بیوی ہے اس پر بھی ظلم کر رہے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو سارے اعتراضات جو دوسری شادی کے حوالے سے کیے جاتے ہیں وہ سارے اعتراضات پہلی شادی پر بھی ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ پہلی شادیاں کر رہے ہیں. جی.
تو دوسری شادی کے معاملے میں دیکھیں اسلام کا جو معاملہ میں اس پہ حیران ہوں. کچھ خواتین وہ بھی اپنا اس میں نا تھوڑا سا اسکالرانہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں دیکھیں مجھے مرواؤ ایسے نہیں کرتے. پہلے ہی وہ جو ہے نا وہ کسی کو پتہ چلتا ہے, آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہے کوئی بھائی تو وہ ان کے پیچھے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ خیر ہی کرے. اب تو اس میں وہ ایسے ایسے عجیب و غریب اعتراضات پیش کرنا شروع کر دیتی ہیں, جیسے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. اللہ نے کہہ دیا تم کبھی بھی استطاعت رکھو گے ہی نہیں کہ تم وہ عدل کر سکو. تو جبکہ ایک سے زیادہ شادیاں تو عدل کے ساتھ وہ ہیں. یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں. پہلی جو شادی ہے نا اس میں بھی عدل ضروری ہے, اس لیے کہ آپ صرف اپنی بیوی کو نکاح کر کے جنگل میں تھوڑی رہو گے, باقی رشتے دار عزیز و اقارب ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے پھر, یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں پر عدل کی نفی کی گئی ہے نا کہ تم کبھی بھی انصاف نہیں کر سکو گے, وہ دل کے معاملات میں عدل ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکے تھے. آپ نے بھی کہا تھا کہ میں عدل کرتا ہوں, جن میں عدل کا حکم ہے آپ اس میں کرتے تھے, آپ تو ظالم نہیں تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا دل کا میلان اس پر میرا کنٹرول ہی نہیں ہے. وہ عائشہ کی طرف زیادہ تھا, وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ تھا, اور باقی سب یہ سمجھتی بھی تھیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتی تھی. اس لیے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری گفٹ کر دی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. ایک اور دلیل بھی آتی ہے اس میں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب کو منع کیا تھا کہ میری بیٹی یعنی تم نے ایک اور شادی نہیں کرنی جب تک فاطمہ ہے. تو یہ بھی اس میں کچھ لمبی ڈیبیٹ ہے. اصل چیز اس پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ اس سے کیا تھا کہ ابنت نبی اللہ اور ابن عدو اللہ, نبی اللہ اور عدو اللہ کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں وہ کن سے شادی کرنا چاہتے تھے, یعنی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے جو کزن تھی. ہاں اصل میں یہ چیز تھی امام مانے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو کیوں روکیں گے؟ اگر روکا ہی ہوتا تو بعد میں زیادہ شادیاں کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پروموٹ اس کو کیوں کیا؟ وہ ایک خاص سینیریو تھا, ایک الگ بات تھی. دوسرا یہ کہ دیکھیں اس میں بھی وہی باتیں ہیں, لوگ جیسے ہم باقی چیزیں ڈسکس کرتے جا رہے تھے اس میں تو چلے وہ لوگ ہیں نا جو ڈیویٹیڈ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ان تک تعلیم ٹھیک سے نہیں پہنچی, علم نہیں پہنچا. میں اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ تک تو علم پہنچ چکا ہے نا. دیندار لوگوں کی جو بیویاں ہیں دیندار گھرانوں میں, پریکٹسنگ مسلمس, وہ جو خواتین ہیں وہ اس معاملے میں بالکل ہٹلر بنی ہوئی. انہوں نے واقعی ہی سبحان اللہ انتظام پورا کر رکھا ہے کہ اگر ہمارے شوہر نے, میرے شوہر نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے کس طرف سے وار کرنا ہے وہ پہلے انہوں نے پوری اسٹریٹجیز کے بنائی. انسیکیورٹی کیا ہے؟ انسیکیورٹی ماس وائز کے کچھ بھی نہیں, کہ وہ جو ایک ذہن میں ڈالا گیا نا کہ آپ میں کیسے شیئر کر پاؤں گی, وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میری محبت اور میری جو اس کے ساتھ ایک وہ لوائلٹی ہے نا, دھوکہ, یہ اس میں یہ دھوکہ ہوگا, یہ کوئی اور آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ حکم ہی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا قرآن کریم میں سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ قرآن سب سے سیدھی مضبوط راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی اسلام کی جتنی بھی ڈومینز ہیں, پریکٹس کی, علم کی, نالج کی سب دنیا کے تمام سسٹمز سے, دنیا کی تمام ڈومینز سے بہت اعلیٰ, بہت برتر ہے. اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک انسان میں اور اللہ تعالیٰ میں فرق ہے. ڈیوائن نالج ہے نا. اس پر شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے, جو بہت بڑے مفسر کریم میں گزرے ہیں, اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بالقرآن, وہ ایک کتاب اضواء البیان لکھی ہے. اس میں انہوں نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اس کی شرح کی ہے قریب کوئی میرا خیال کوئی 40 کے قریب یا اس کے قریب صفحات. اللہ ایمان کو اتنا بوسٹ کرنے والے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اسلام کی ان تمام چیزوں میں مضبوطی کیا ہے, وراثت کے معاملات میں, عبادت کے معاملات میں, عقائد کے معاملات میں. اس میں انہوں نے ایک اس کو بھی ڈسکس کیا کہ ہمارے اتنے نادان لوگ ہیں, اس پہ اعتراض کر دیتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, جبکہ یہ ہیومینٹی کے لیے ایک سلوشن ہے, خواتین کے لیے ایک مدد ہے, اور اسلام کی بڑھوتری کے لیے ایک ہے, ظلم نہ ہو. اور یہ جو پہلی اگر یہ خاتون ہے, اگر اس کو یہ خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے تو واللہ یہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا, اس کو ٹائم زیادہ مل سکے گا, اس کو راحت زیادہ مل سکے گی, اس کو یعنی بہت ساری برکات ہیں اس میں, بہت زیادہ برکات ہیں اس میں. اور دوسری طرف کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ آپ اس بے کراہت کی وجہ سے اللہ کے یہاں اپنا ایمان ہی داؤ پہ لگا لیں؟
شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں جو خاتون اس چیز کو ناپسند کرتی ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. اس کو ناپسند کرتے ہیں. ناپسند جو کرنے والی کہ یہ دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جیسے وہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے علماء حضرات یہ ان ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے, ان پہ بھی کوئی نہیں کرتا ہے. اس لیے علماء نے بھی ظاہر گھر جانا ہوتا ہے, کیا کریں بیچارے. اور وہ تو ہوتے بھی مطلب اس معاملے میں وہ ہوتے نہیں کہ چلے بندہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے, جانا بھی گھر ہی ہے. لیکن یہ ون آف دی آپشنل چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو ناپسند کیا جا سکتا ہے. عورتیں دیکھیں میرے خیال سے حکم کو ناپسند نہیں کرتی, وہ اپنی ذات کے لیے یہ غلط فہمی ہوگی. ٹھیک, لیکن یہ جو جیلسی کا جو کانسیپٹ ہے کہ جیلسی اپنی جگہ پر امہات ہے, ہو المومنین میں بھی سکتی تھی ہے, ایک تھوڑی سی وہ جو یہ بات بالکل غلط ہے, قطعاً غلط ہے کہ امہات المومنین میں جیلسی تھی. یار جیلسی اگر ہو, اللہ اکبر, پوری ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں, اور اتنے سال کے عرصے میں 2 واقعات 3 واقعات سے زیادہ آپ کو دکھاؤ, اس کو جیلسی کہتے ہیں. یار وہ جیلسی جو 2-3 واقعات ہیں, وہ 2-3 واقعات ہیں, وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک گھر میں ماں اور بیٹی اکٹھے ان میں کوئی ہو جاتا ہے. اگر تھے دو تو وہ بھائیوں میں ہو انسان جاتا ہے, 2 دوستوں میں ہو جاتا ہے. آپ گھر میں جب شادی سے پہلے تھے, بھائیوں میں, بہنوں میں, والدین میں کبھی کچھ نہیں ہوتا. یار 100 چیزیں ہو جاتی ہیں, اور وہ تو بہت معمولی سی چیز تھی. کیا چیز تھی, یہ بھجوایا, اب میری طرف وہ کھانا ہے, ایک بیگم نے کہا اور انہوں نے ہاتھ مارا اور وہ گر گیا. ایک ہوتا ہے کہ غیرت بنا ہوتا ہے غیر, یہ غیرت اصل میں, جیلسی اس کو کہنا ٹھیک نہیں ہے. غیرت بالکل ایک الگ چیز ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی یہی لفظ یوز کیا. ہاں, ورنہ یہ کبھی ہماری خواتین اس کو ڈسکس نہیں کرتی, نہ ان کے سامنے آتا ہے, نہ لوگ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں, جس بیوی کے پاس باری ہوتی تھی اس کے ہاں جمع ہوتی تھی سب, ہر روز. ہاں ہاں, گیٹ ٹوگیدر. یہ جیلسی ہے جناب. بھائی آپ ایسی جیلسی کرو, اس کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ جو میں ناپسندیدگی کی بات کر رہا ہوں, جو خواتین یہ کہتی ہیں نا سمارٹ بننے کی کوشش وہ کر رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو ذرا سوچیں گے نہیں, کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے. تھوڑا سوچ لیں, بات پسند آئے تو قبول کر لیں, نہ پسند آئے تو پھر بھی قبول کر لیں. اسلام کی بات ہے نا, میں تو کہہ رہی نہیں. فلا وربک, یہ سورہ نساء ہے, آیت نمبر 65. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. نمبر 1 مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. جو فیصلہ قرآن کا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کو قبول کرنا, اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی نہ ہونا. یہ اچھی طرح سے ہم سب سن لیں. یہ آیت کا ترجمہ پورا بتا دیں سب کے لیے. فلا وربک, اللہ تعالیٰ خود اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہے ہیں, اور یہ قرآن میں کسی اور جگہ پہ نہیں. فلا وربک, آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون, وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ ان کے درمیان جو بات اختلاف پکڑ گئی, ڈفرنس آف اوپینین آ گیا, تو جب تک آپ کو وہ فیصلہ کرنے والا مقرر نہیں کریں گے, یعنی آپ کی تعلیمات, آپ کی احادیث اور آپ کے اوپر جو نازل ہوا دین قرآن, اس سے جب فیصلہ نہیں کروائیں گے تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. پہلی بات یہ کہ اس میں جو اوپینین بنانا ہوگا ہمیں, مرد ہو یا خاتون, وہ بنانا ہوگا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. دوسری چیز وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا, پھر جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی کسی طرح کی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے. تنگی, حرجن ایک الگ چیز ہے, کراہت اس کے بعد کا درجہ ہے. حرج کا مطلب ہوتا ہے کھٹکا بھی, تھوڑا سا مطلب کھٹکا آ گیا اور بندہ اس پہ تھوڑا سا نا سٹک ہو گیا, انکمفرٹیبل ہو گیا. ہاں, سٹک ہونے کے بعد پھر کراہت شروع ہوتی ہے. تنگی پہ بھی پکڑ ہے اس معاملے میں تنگی اگر آپ نے دل میں آئی نکل گئی تو کوئی پکڑ نہیں, لیکن آپ نے اس تنگی کو دل میں جگہ دی, اس کو سوچا, ایون بات کی, تو کیونکہ نیک اور صالح اعمال کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی تنگی ہوتی ہے. مطلب فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تنگی ہو سکتی ہے. آپ مان رہے ہیں کہ فجر کے لیے مجھے اٹھنا چاہیے, تھوڑی سی مجھے اٹھنے میں ہو رہی ہے, عملی طور پر یہاں پہ آپ اس کو تسلیم تو کرو نا. یہ تنگی یہ کہ یار فجر کا ٹائم اس ٹائم کیوں سیٹ کر دیا, یعنی کیا ضرورت تھی اس کی کہ فجر کا ٹائم اس ٹائم وقت اٹھنا پڑے گا. یہ کر بات. تو یہاں پہ حرجن سے مراد یہ کہ دل میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور وَيُسَلِّمُ تسلیمہ, یسلم تسلیمہ, یہ دونوں لفظ یسلم کے بعد تسلیمہ جو کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے پورے دل و جان سے, پوری خوشی سے, پوری طرح سے علل اعلان کہیں کہ بھائی ہم تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں. یہ ہے سائد. اور اس کے علاوہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں بھی یہی ہے. کیا ہے وہ کہ کسی مومن مرد اور خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں, ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم, ٹھیک ہے, کہ ان کا کوئی اختیار باقی رہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ ہم
حکم کی نہیں وہ مخالفت. ویسے ایک اور ہے نہیں, اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو وہ اصل میں آپ کو یہ حکم ہی برا لگ رہا ہے, آپ کو یہ اسلام کا یہ والا حصہ ہی برا لگ رہا ہے. ورنہ کوئی اتنی ریٹیلیشن کیسے دے سکتا ہے یار, وہ کہ آپ نے اگر ایسے کیا تو میں کھلا جاؤں, یہ کامن یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ کیا آپ کا شوہر کیا کرنے جا رہا ہے, یعنی وہ کر کیا رہا ہے کہ آپ اپنے اتنے بہترین, جس کو آپ کہتے ہیں میرا شوہر, اگر شادی نہ کرو تو میرے شوہر جیسا تو ہے ہی نہیں, میں تو محبت میں کسی کو گوارا ہی نہیں کرتی, میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کے شوہر سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ آپ جان دینے پر تھی اور اب آپ اس پہ ہیں کہ نہیں میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں بندے کے ساتھ. اور آپ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کھلا لے لیا, کھلا لینے کے بعد یا تو آپ آگے شادی کریں گی یا نہیں کریں گی. اگر کریں گی تو ممکن کم ہوگا, خاص طور پہ اگر بچے بھی ہیں, کہ آپ کو کوئی پہلی شادی والا بندہ مل جائے, یہ کم ہوگا. اچھا اگر دوسری شادی والا ملے گا اور آپ راضی ہوگی, اس کی دوسری جو آپ نے بیوی کرنا ہے, اس کی پہلی بیوی رہو, دوسری پر راج کرو, اس کو ہنس کے اس کو قبول کرو. اور اگر آپ کے بچے ہیں ہی نہیں تو آپ نے ایک بندے سے طلاق اور خلا لیا کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اور اس نے آپ کو بتا دیا, آپ نے دوسرے سے نکاح کر لیا, پتہ چلا کہ 2 سال بعد جوان نے کھڑا کر دیا ہے, اور 3 سال بعد آپ کو بتایا کہ میں معصوم سے شکل بنا کے میں معذرت چاہتا ہوں, مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں نے فدوی نے 1 سال پہلے شادی کر لی تھی, آپ کو بتایا نہیں, پھر آپ کا کیا بنے گا؟ تو اللہ اکبر, آپ کھلے دل سے اس کو قبول تو کرو, انجوائے کرو بھائی اس کو, زندگی کا مزہ ہے اس میں. لیکن یہ جملہ کہ میں حکم سے مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں حکم کو بالکل ناپسند نہیں کرتی, لیکن میں خاوند کو شیئر نہیں کر سکتی. حالانکہ اس پہ آپ نے بات کی ہے تھوڑی سی, اپنے لیے پسند نہیں کرتا, اپنے لیے پسند نہیں کرتی کہ میں خاوند. دین آپ کا اپنے لیے ہے, آپ یہ کہیں کہ میں فلاں کے لیے پسند نہیں کرتا, یہ تو آپ کا دین نہ ہوا. میں اپنے لیے پسند نہیں کرتی, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ اپنے لیے کیوں وہ بات پسند نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ بنائی؟ اور یہ جو بات ابھی آپ نے اس کی مثال ایسی ہے, ہاں مجھے پتہ ہے تہجد کا بہت اجر ہے, میں اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھو رات کو لیٹ سونا اور باقی بھی وظائف ہوتے ہیں, رات کے کئی معاملات ہوتے ہیں, تو میں مطلب تہجد مطلب اپنے لیے مجھے اتنا پسند نہیں ہے. یعنی کوئی بھی چیز یہ دوسری شادی کی جگہ پر کوئی بھی حکم رکھے گئے نہیں, مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے, پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس جگہ سے آپ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے کیا خلا لینا الاؤڈ ہے کسی خاتون بغیر کسی سبب کے نہیں لینا چاہیے؟ اگر یہ سبب کہتے ہیں دوسری شادی سبب ہے, واللہ میرے خیال میں دنیا اور آخرت تباہ کرے گی واللہ, اگر صرف یہی سبب ہے نا. یعنی آپ کے شوہر کی نہ دینداری میں مسئلہ ہے, نہ نماز میں, نہ حیا میں, کچھ نہیں ہے, تو اللہ کی بندی آپ دیکھو تو صحیح, آپ کر کیا رہی؟ خلا مطلب آپ نکاح کا جو ایک عقد ہے, وہ ایک ہار ہے, وہ ایک بندھن ہے, صرف اس وجہ سے توڑ رہی ہو کہ وہ بندہ, میرا شوہر ایک حلال کام کرنے کے لیے جا رہا ہے جو ایک مستحب کاموں میں سے ہے. کچھ تو مطلب کچھ تو لیول ہونا چاہیے نا عقل کا, کہ اب سوچو تو صحیح نا, اب کر کیا رہی ہو. ٹھیک, اس میں جو ایک اور جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ جو بتائے بغیر شادی کرنے کا, اس میں یہ آتا ہے کہ یہ تو ٹرسٹ, بندہ ہی ٹرسٹ وردی نہیں رہا. بتائے بغیر تو شادی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بتانا کس کو, یہ مسئلہ ہے. یعنی آپ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں نا, آپ اس کو بتائے بغیر نہیں کر سکتے. باقی تو آپ کے اوپر لازم ہی نہیں ہے آپ کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ. جو شکر ہے یہ آپ نے کلیریفائی کر دیا, ورنہ مجھے لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی بتانے کی. یہ کئی لوگ بائی دی وے آپ کے شوہر ہوئے, یہ کئی لوگ میری بات کو وہ اسی تک کاٹ کے بیان کریں گے, چل آئے گا یہ. تو بہرحال ایک ویسے میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں, اور میں نے ایسا ہی کیا ہے, آپ کسی بھی اپنی شادی کو چھپائیں نہیں, اس میں زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی صورت میں, کچھ لوگوں کی صورت میں ذرا کم ہوتے ہیں. تو شیخ جو بھائی آپ سے کہتے ہیں کہ شیخ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن وائف بہت ریٹیلیشن کریں گے اور میرا پہلا گھر بے سکونی کا شکار ہو جائے گا اور ہمارے لڑائی یہ وہ سارے بہت مسئلے ہونے شروع ہو جائیں گے, بٹ میں کرنا چاہتا ہوں اور میرا ایمان بھی تھوڑا خطرے میں پڑ رہا ہے اس حوالے سے, تو کیا کیا کرنا چاہیے مجھے, پہلا گھر بچاؤں یا میں اس طرف؟ تو بھائی اس سلسلے میں نا یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ اس بندے کے لیے وہ جس اسٹیج پہ بھی کھڑا ہے, دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے شادی کیا ہے, فرض, مستحب, مباح یا حرام. پہلی شادی ہو یا چوتھی شادی ہو, یہ 4 میں سے کوئی ایک ہوگی, سمجھ رہے ہیں, 4 میں سے ایک ہوگی. اگر اس کے لیے مباح ہے
اگر تو حرام ہے تو وہ شادی نہیں کرے گا, نہ پہلی کرے گا, نہ دوسری, نہ تیسری, نہ چوتھی. جی. اگر اس کے لیے صرف مباح ہے نا, تو مباح ہونے کی صورت میں اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے کہ فائدہ زیادہ ہے. پھر یہاں پہ اگر نقصان زیادہ تو وہ نہ کرے. اگر مباح ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اپنی اس کا بھی خطرہ, ایمان کا خطرہ ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کم از کم مستحب ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے فرض ہے. اگر فرض ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرے, بسم اللہ کرے, کر لے. اللہ اکبر. کرنے والا کم ہے, پوچھتے سارے ہی ہیں, مزے سارے لیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ مزے لینے سے بھی میں ایک بتاؤں, وہ جو لوگ ہیں نا جن میں کرنی نہیں ہوتی, ان کو یہ چاہیے کہ اپنی خام کا زندگی پریشان نہ کریں, گھر میں اس کا ذکر کریں, مذاق کر کے یا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. گھر میں بیوی سے ڈرتے رہنا یہ کامیابی کی علامت. فوز و فلاح یہ ڈرنے والوں کے لیے, تو ڈرتے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خرم بھائی کی طرف میں نے ایسے ہی نہیں دیکھا, میں سب کو دیکھ رہا ہوں. شیخ جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. شیخ ایک آخری بات بتا دیں کہ یہ سارے دلائل واضح ہو جانے کے بعد اب ہم پہ کوئی ذمہ داری تو نہیں عائد ہوتی کہ اب ہم نے آگے بڑھنا چاہیے؟ زندگی میں تو آگے بڑھتے رہنا چاہیے, لیکن آپ یہ فتویٰ چاہ رہے ہیں شیخ آپ کیا بڑھ لیں. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگلی پوڈ کاسٹ کسی کے ولیمے پر ہو. اللہ اللہ. نہیں ابھی بھی اس میں دیکھیں کہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو کرٹیکل ایک رول یا کرٹیکل ایک جگہ پہ جو بندہ ہے نا وہ شوہر ہے. جی. سب سے زیادہ. کیوں؟ اللہ اکبر, اس کو اپنی پہلی وائف کے ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر وہ نادانی پہ تلی ہوئی ہے اس کو تب بھی اس کا خیال رکھنا ہے, ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ اس کا پارٹنر ہے, شریکہ حیات ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ناپسند کر رہی ہے اور اپنی دوسری شادی کر لی, چلو جی میں بس چھوڑ دیا. نہیں, یہ اتنی جلدی نہیں کرنا. اگر ایسے کرو گے تو پھر یہ ایک جو چیز ہے نا یہ پروموٹ نہیں ہوگی, اور زیادہ لوگوں میں اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں آ سکتی ہیں. اگرچہ کسی جگہ پہ جب خاتون وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہے, ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اور ہمارے جو دیندار بھائی ہیں ان کی وائفس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آپ لوگوں سے, آپ کے شوہروں نے شادیاں اور آپ نے اپنے شوہروں سے شادیاں صرف دین کی بنیاد پر کی تھی. جس دین کی بنیاد پر آپ نے شادیاں کی ہیں اس دین کے بارے میں آپ کو ایسا کیا ہو گیا؟ تو اس لیے تھوڑا سا اس کو غور و فکر اس میں دونوں طرف کرنا چاہیے. جلدی اتنی نہ کریں, کوئی بھی اتنی جلدی نہ کرے, تمام اسپیکٹس کو سوچیں. اور یہ جوش والا کام نہیں ہے, یہ بہت ہوش سے کرنے والا کام ہے. کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اور اس میں بھی ہر بندے کے لیے یہ فرض نہیں ہے, ہر بندے کے لیے یہ مستحب نہیں ہے, اور ہر بندے کے لیے یہ حرام بھی نہیں ہے. یہ خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. شیخ ویسے بھی نا ہولسٹکلی میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو نا جیسے اسلام کو ایک بورنگ تصور دکھانے کے لیے وہ کیا جاتا ہے نا, تو یہ بھی ایک کوشش ہے کہ اسلام سے باہر زندگی جو ہے نا وہ بڑی ہے. جیسے زیادہ گرل فرینڈز ہو جائیں آپ کی, زیادہ آؤٹ سائڈ میرج آپ کے ریلیشن شپس ہیں, تو اس پہ اتنی وہ نہیں ہے. اس میں تو ہم نے بات ہی نہیں کی نا, کیونکہ دیندار لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, ہم اپنی ان بہنوں کی بات کر رہے ہیں جن بہنوں نے شادیاں اپنی پہلی کی دین کی بنیاد پر. بالکل. باقی باہر جو گند ہو رہا ہے وہ تو آپ پوچھیں نہیں. آپ لوگوں کے سامنے شاید چیزیں بہت زیادہ آتی ہوں گی, کچھ میرے سامنے بھی آتی ہیں, لوگ ڈسکس کرتے ہیں. واللہ ہی بیویاں واضح طور پر اجازت دیتی ہیں کہ آپ جو مرضی زنا کرو, بدکاری کرو, دوسری شادی نہ کرو. یہ صریح کفر ہے, یہ صریح کفر ہے. اس معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کی جو انسیکیورٹی ہے نا, جی, وہ شوہر کو شیئر کرنا نہیں ہے. وہ ہے کہ میری اولاد کی وراثت ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی, میری وراثت ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی, اور پتہ چل جائے گا. وہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ دوسری شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی سے خوش نہیں تھا, پہلے اس کو راضی نہیں کر سکی. حالانکہ بڑا مسکنسیپشن ہے. وہی دوسرے کی طرف جاتا ہے جس کا پہلا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے. جیسے وہی اولاد دوسری تیسری کی طرف جاتا ہے جس کا پہلی اولاد کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے. لیکن نا کافی یہ دوسرا کپ میں نے پیا نا, جی شیخ, پہلا اچھا مجھے نہ لگتا, میں دوسری کی طرف نہ جاتا. اللہ شیخ اینڈ ہو گیا. نیکی ہے نا, شیخ مائک نیکی. آپ کو ایک رکعت پڑھنے میں مزہ آیا, یار دوسری رکعت بھی پڑھنی چاہیے. آپ نے 2 پڑھی تو آپ نے کہا کہ 2 کا ایک سیٹ اور ہونا چاہیے. بڑھیا ہو گیا, تو بہت بڑھیا ہو گیا. اسی ہائی پچ پر ہائی نوٹ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, لہٰذا اس پہ ایک سوال ہے شیخ, کیا جو بندہ اپنے لیے فتنہ محسوس کرتا ہے اس کے لیے شیخ 4 بھی کیا کافی ہوتی ہیں؟ ہاں جی, ہو جاتی ہیں شیخ. ہو جاتی ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا یہ فطرت پر مبنی ہے. اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 پر مکا دیا نا, اس پر اس کی بہت ہی یعنی خواہش
पूरी तरह से पूरी हो जाती है। बट शेख जो बंदा फितरत यानी करप्ट कर चुका है अपना फिल्थ देख देख के या XYZ, वो इसका नक्स है ना, वो बीमारी है। तो फिर क्या वो उसके लिए भी चार काफ़ी होती हैं? नहीं, उसके लिए चार ही होंगी, लेकिन उसका इलाज अलग से होगा। सही, क्योंकि वो तो बीमार है ना, बीमारी है उसको। ये कुलूब मरदुन, कुरान में बीमारी दो चीज़ों को कहा गया, एक निफाक की, और निफाक को बीमारी कहा गया, और एक शहवत को। यहाँ पे तो इसमें बीमारी है। अवामुन्नास को आप शेख रिकमेंड करते हैं कि इस तरफ बढ़ें, या आप कहते हैं नहीं ये एक मामला स्पेशल? अभी ना बढ़े, इसलिए ना बढ़े कि पहले इस पर तरबियत नहीं है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो खवातीन की तरबियत नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा तरबियत होने वाली है। तो इसकी तरफ अगर बढ़ना है ना तो किसी तरीके से बढ़ा जाए। और वैसे ही पहली शादियों में भी हुकूक ही नहीं पता शेख लोगों को, तो कई जगहों पर पहली शादी में मर्द इतने जालिम और दरिंदे बने हुए, मैं कहता हूँ, वाकई मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ बहुत सख्त है, लेकिन मैं कहता हूँ जितनी चीज़ें हमारे सामने दरिंदगी करते हैं, और कुछ खवातीन भी किसी तौर पर भी दरिंदगी से कम नहीं कर रही होती। अगरचे कम है, ये खवातीन मर्दों पर जुल्म कर रही हो, ब्लैकमेल कर रही हो, कुछ भी हो, ये कम है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि एक मर्द को एक उसकी बीवी की बेवफाई, उसका डिसरिस्पेक्ट करना अपने शौहर को तोड़ के रख देता है। बंदा किसी काम का नहीं रहता, ना घर का ना बाहर का, किसी काम का नहीं रहता। ये बड़े मामला हैं। जो मर्द इनफिडेलिटी का शिकार हैं, जो बाहर मुंह मार रहे हैं, उनको पता है बट वो नहीं रुक रहे, और जो खवातीन सुन रही हैं वो उनको जानती है कि हमारा शौहर या गर्लफ्रेंड रखी हुई है या वो प्रॉस्टिट्यूट के पास जाता है, तो उनके लिए क्या नसीहत है, उन खवातीन और मर्द दोनों के लिए? क्योंकि असल में ये इस तरह के कुछ केसेस हमारे पास आए कि जिन खवातीन को ये पता चला तो तब उन्होंने एग्री किया कि आप दूसरी शादी कर लें, ये ना करें, लेकिन वो चूँकि बीमारी है ना, मुँह को लगी हुई है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर रहे। तो दोनों चीज़ें इंतहा पर हैं। पहले खवातीन इजाज़त नहीं दे रही थी, अब जब शौहर ने ये करना शुरू कर दिया, अब वो इजाज़त दे रही है, वो करना नहीं चाह रहा। वो कहता है कि मेरा काम ऐसे ही चल रहा है, और जिम्मेदारी लेना, खर्च करना, तो ये वो है। तो इन सब में असल में तरबियत की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। तो इसी हाई नोट पे इंशाल्लाह हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भाई अली तशाम और खुरम अली को के जवाब मिल गए होंगे। अल्लाह को जय खैर है। इसी लग रहा है आपकी कंफ्यूजन अभी बाकी है इसका मतलब। अल्लाह अकबर, इसका दिल नहीं कर रहा खत्म करने, उसके अभी तक सवाल अभी भी बाकी है। इनकी कोई स्पेशल वो बीमारी, वो भी इसके बाद करते हैं। ये शेख, ये मैंने इनको म्यूट कर दिया है। शेख अब सर मैं और आप बोल सकते हैं इंशाल्लाह। शेख ये देखें ना, ये इनको ये अल्लाह ने हमें ये इस्तात दी है कि हम इनको खामोश करवा सकते हैं बगैर किसी को तंग किए। इंशाल्लाह कल मुलाकात। बेटा ये मेरी टीम एडिट कर रही है। इनको मैं अली शाम में सवाल खत्म सिर्फ इसकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।